بندر اور انسان میں فرق کیا آئے گا؟ بندر سوال نہیں کر رہا کہ بھائی کسی اسٹیج پہ بندر رک کے پوچھتا نہیں کہ بھائی ہوگا کیا چڑھنے سے. انسان کو کم از کم بھائی آپ کے اندر آپ بندر سے تھوڑے سے بہتر اسی لیے ہیں کہ آپ کسی اسٹیج پہ رک کے سوال تو کریں کہ یار ہوگا کیا. مطلب ٹھیک ہے ہم کر رہے ہیں، میں بھی کر رہا ہوں، بٹ میں کر کیوں رہا ہوں یہ تو پوچھنا. It took me 3 years to have that course approved. And every semester I had to face the wrath of the faculty or my fellow peers and my parents کہ یار آپ کیا باتیں کر رہے ہیں بچوں سے، اس میں باتیں کیسے آپ کر سکتے ہیں بچوں سے. آج جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے تنقیدی جائزہ یا منطق، لاجک اینڈ کریٹیکل تھنکنگ جسے ہم کہتے ہیں. آج کل بہت شور شرابہ ہے کہ ہر کوئی جب بات کرتا ہے تو کہتا ہے منطق میں میری منطق زیادہ بہتر ہے یا وہ زیادہ کریٹیکل تھنکر ہے. آج ہم جاننا چاہیں گے حاشر صاحب کا پرسپیکٹیو کہ لاجک اینڈ کریٹیکل تھنکنگ بیسکلی ہے کیا اور اس کی کیوں ضرورت ہے. سر میں اپنا پہلا سوال آپ سے کروں گی اس ضمن میں کہ کریٹیکل تھنکنگ کا لفظ جو ہے وہ بہت عام ہے. آپ کے خیال میں آپ منطق یا کریٹیکل تھنکنگ کو کیسے ڈیفائن کریں گے؟ اوکے اچھا دیکھیں، پہلی چیز تو میں یہاں پہ ایک تصحیح کر دوں آپ کی. منطق اور کریٹیکل تھنکنگ جو ہے یہ مترادف نہیں ہے کہ آپ کہیں جی کریٹیکل تھنکنگ کا ترجمہ جو ہے وہ منطق کریں گے. کریٹیکل تھنکنگ کا ترجمہ ہمارے یہاں زیادہ تر تنقیدی فکر یا تنقیدی سوچ کیا جاتا ہے. میرے خیال سے وہ بھی کوئی بہت جامع ترجمہ نہیں ہے کیونکہ ہم ہر دفعہ تنقید نہیں کر رہے ہوتے. کریٹیکل سے مراد ہماری وہ چیز ہے جو کہ لازمی ہے، بہت ضروری ہے، جس کے بغیر گزارا نہیں ہوتا. تو ہم کریٹیکل یونٹس کی بھی جب بات کرتے ہیں تو ہم کریٹیکل سے مراد یہ چیز لیتے ہیں. تھنکنگ کا ترجمہ تو ہو جاتا ہے. تو کریٹیکل سے اگر آپ میرے سے پوچھیں تو کریٹیکل تھنکنگ سے مراد سوچنے کا وہ عمل ہے جس کے بغیر انسانوں کا گزارا نہیں ہے، یا انسان نہیں رہتا اگر وہ کریٹیکل تھنکر نہیں ہے. منطق جو ہے وہ اس کی ایک ڈائمنشن ہو سکتی ہے، یہ منطق اس کا ایک اوزار ہو سکتا ہے، لیکن یہ پوری کریٹیکل تھنکنگ کی عمارت نہیں ہے. اٹ از جسٹ ون آف دا تھنگز دیٹ کریٹیکل تھنکنگ یوزز. پہلی تو چیز یہ ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے. تو ہم منطق یا لاجک کو نہ اوور پلے کریں نہ اسے ڈاؤن پلے کریں، لیکن بہرحال وہ کریٹیکل تھنکنگ کا ایک حصہ ہے. اب آ جائیے کریٹیکل تھنکنگ کی ڈیفینیشن کے اوپر کہ کریٹیکل تھنکنگ ڈیفائن ہم اسے کس طرح کریں گے. مختلف ڈیفینیشنز آپ کو ملیں گی بنیادی طور پر، کیونکہ یہ فلسفے کا موضوع ہے، یہ کوئی سائنس کا موضوع نہیں ہے ایز سچ کہ آپ کو ایک کنکریٹ ڈیفینیشن مل جائے جس کے اوپر آپ کریٹیکل تھنکنگ کی پوری عمارت کھڑی کر دیں کہ یہ کریٹیکل تھنکنگ ہے، اس کے علاوہ کچھ اور کریٹیکل تھنکنگ نہیں ہے. بٹ نالج کی ایک ڈیفینیشن ہے جو مجھے بڑی پسند ہے. اس میں کہتا ہے کریٹیکل تھنکنگ از بیسیکلی ریشنلی ڈیسائڈنگ واٹ ٹو ڈو اینڈ واٹ ٹو بلیو. اب یہ دونوں بڑے امپورٹنٹ چیزیں ہیں، کیونکہ جب ہم بلیف کا لفظ استعمال کرتے ہیں تو عام طور پہ ہم ایسی چیزوں کے لیے استعمال کرتے ہیں جو یا تو ہم نے دیکھی نہیں ہوتی یا جن کے لیے ہمارے پاس مشاہدات یا تجربات موجود نہیں ہوتے. کسی ایک انسان کے پاس ہو سکتا ہے، کسی اور انسان کے پاس وہ ایکسیس موجود ہو. تو ہم بہت سی چیزوں کے اوپر یقین کرتے ہیں. مثال کے طور پر اگر میں انٹارکٹیکا نہیں گیا تو میں یقین رکھتا ہوں کہ انٹارکٹیکا موجود ہے. اب یہ میں کیسے یقین رکھتا ہوں؟ یہ ایک ریشنل بیہیویئر کا متقاضی ہے کہ میں کہوں انٹارکٹیکا موجود ہے. میں یہ کہتا ہوں میں نے رینڈیئرز نہیں دیکھے لیکن میں یقین رکھتا ہوں کہ رینڈیئرز موجود ہیں. لیکن آپ کہتی ہیں جی میں نے یونیکارنز نہیں دیکھے لیکن میں یقین رکھتی ہوں کہ یونیکارن ہے. تو آپ کی اور میری ریشنل تھاٹ پروسیس کے اندر فرق آ جائے گا، کیونکہ میرے پاس کوئی نہ کوئی طریقہ موجود ہے کہ میں رینڈیئرز کو دیکھ سکوں یا رینڈیئرز کے بارے میں جانچ سکوں یا رینڈیئرز کے بارے میں مشاہدات یا تجربات یا شہادتیں جو ہیں وہاں پہنچا سکوں. جبکہ یونیکارن کے سلسلے میں آپ کے پاس ایسی کوئی چیز موجود نہیں ہے. اس کے باوجود اگر آپ یقین رکھتی ہیں تو یہ ارریشنل بیہیویئر کہلائے گا. تو یہ بنیادی طور پر فرق ہے کریٹیکل تھنکنگ کے اندر اور ارریشنل تھنکنگ کے اندر. کریٹیکل تھنکنگ کے متضاد ہم ظاہر ہے ہم سب تھنکنگ اینیملز ہیں، ہم سب سوچتے ہیں. تو تھنکنگ جو ہے ایک پروسیس کا نام. اب اس پروسیس کے اندر آپ نے کیا چیز ڈالنی ہے؟ مثال کے طور پر انسان کو ہم حیوان ناطق کہتے ہیں، یعنی انسان ایک ایسا حیوان ہے جو کہ بات کر سکتا ہے. لیکن آپ کو پتہ ہے کہ طوطے بھی بات کر لیتے ہیں. اب تو ہم نے طوطوں کو بات کرنا سکھا دیا ہے. تمام جانور جو ہیں وہ کسی نہ کسی طرح ایک دوسرے سے کمیونیکیٹ کرتے ہیں. بعض اس کے لیے زبان کا استعمال بھی کرتے ہیں، ان کی اپنی لینگویجز ہیں، ان کے اپنے ہو سکتا ہے کوئی الفاظ بھی ہوں. کسی وہ اسٹیج پہ ہم ہو سکتا ہے اسے ڈیسائفر بھی کر لیں، اور ہو سکتا ہے وہ الفاظ نہ ہو لیکن ان کے پاس کمیونیکیشن کا کوئی نہ کوئی میڈیم موجود ہے، کوئی نہ کوئی آواز وہ نکال رہے ہوتے. تو حیوان ناطق سے بڑھ کے میرا اپنا خیال یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ باقی حیوانوں سے مختلف اس لیے ہے کہ انسان کہانیاں بنا سکتا ہے. سوچ سکتا ہے. سوچ تو سارے سکتے ہیں، مطلب سارے حیوان سوچتے ہیں. وہ عمومی طور پہ ان کا زیادہ تر سوچنا جو ہے وہ جبلت سے متعلق ہوتا ہے. بٹ مثال کے طور پہ اگر آپ پریڈیٹرز کو دیکھیں تو بڑا سوچ سمجھ کے کرتے ہیں کہ کس طرح انہیں شکار کرنا ہے. اورکاز کو آپ دیکھیں وہ سمندر کے اندر کس طرح شکار کرتی ہیں. ڈولفنز جو ہیں وہ کس طرح بیہیو کرتی ہیں. چمپینزیز جو ہیں گروپس کے اندر کیسے کام کرتے ہیں. جو بڑی کیٹس ہیں وہ جو پرائڈ پورا کا پورا شکار کرتا ہے تو وہ کیسے کوآرڈینیٹ کرتا ہے. تو سوچ وہ بھی رہے ہوتے ہیں، یہ نہیں کہ ان کے پاس سوچ نہیں ہے. انسان کہانیاں بنا سکتا ہے. میرا خیال ہے باقی جانور جو ہیں وہ کہانیاں نہیں بنا سکتے، کم از کم ابھی تک ہمارے علم میں ایسی کوئی بات نہیں ہے.
اور کہانی بنانے کا مطلب یہ ہے کہ آپ سچ جھوٹ کی آمیزش سے ایک نئی چیز گھڑ سکتے ہیں. آپ چیزوں کے بارے میں سوچ سکتے ہیں کہ وہ کیوں ہو رہی ہیں بجائے اس کے کہ اسے کیسے کرنا ہے. جانور جو ہیں وہ کیسے کے بارے میں زیادہ غور کرتے ہیں, کیوں کے بارے میں غور نہیں کرتے. انسان جو ہے وہ کیوں کے بارے میں غور کرتا ہے اور اس کے لیے مختلف جواب جو ہے مختلف اوقات پہ وہ گھڑتا رہتا ہے. تو انسان چونکہ کہانی بنا سکتا ہے, انسان اس حوالے سے چونکہ سوچ سکتا ہے اور اس کی سوچ کی ڈائمنشن یا اس کا تخیل جو ہے بہت زیادہ ہے, یہ اسی چیز انسان بناتی ہے. تو ہم میں سے اگر کوئی شخص جو ہے, اور اب کہانی جب آپ بناتے ہیں تو آپ ظاہر ہے کسی نہ کسی چیز کا جواب ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں, اس کے لیے آپ ایک کہانی تراشتے ہیں. پھر وہ کہانی وقتاً فوقتاً اپنا روپ جو ہے بدلتی رہتی ہے. آپ کسی چیز کی کوئی وجہ آج سمجھتے ہیں, کل کو آپ کو بہتر وجوہات پتہ لگ جاتی ہیں تو آپ اپنا نظریہ یا اپنے خیالات اس بارے میں بدل لیتے ہیں. تو یہ پورا کا پورا جو پروسیس ہے یہ کرٹیکل تھنکنگ کا پروسیس ہے, جس میں آپ چیزوں کو اس بات پر جانچتے ہیں کہ ان کے لیے آپ کے پاس کیا ریشنل چوائسیز موجود ہیں, آپ کے پاس کس قسم کی ایویڈنس موجود ہے, آپ کے پاس کس قسم کا ڈیٹا موجود ہے, آپ کے پاس اس کو جانچنے کے, اس کو پرکھنے کے, اس کو دیکھنے کے کتنے ٹولز جو ہیں وہ موجود ہیں, کتنے ٹولز آپ ایجاد کر سکتے ہیں, کتنے ٹولز آپ استعمال کر سکتے ہیں, اور اس کی بنیاد پہ آپ فیصلہ کر سکتے ہیں. دیکھیے سب سے جو امپورٹنٹ چیز انسان کی زندگی میں ہوتی ہے وہ ہے فیصلہ کرنا. جانوروں کی زندگی میں بھی ایکچولی آپ نے فیصلہ کرنا ہے, روز ہم نے فیصلے کرنے ہیں. صبح اٹھ کے میں نے بال کس طرح بنانے ہیں, یہ ایک فیصلہ ہے. میں نے میک اپ کون سا استعمال کرنا ہے اگر آپ خاتون ہیں, یہ ایک فیصلہ ہے. میں نے شرٹ کون سی پہننی ہے, یہ ایک فیصلہ ہے. میں نے کون سی یونیورسٹی میں داخلہ لینا ہے, میں نے کون سا لیپ ٹاپ خریدنا ہے. روز کے ہزاروں چیزیں ہوتی ہیں جنہیں ہم فیصلے یا ڈیسیجنس کہتے ہیں. اب یہ ڈیسیجنس آپ کیوں کر رہے ہیں, دیٹ از دا کویسچن. تو ہر ڈیسیجن کی بیس میں تھنکنگ پروسیس ہوتا ہے. یہ تھنکنگ پروسیس جتنا ریفائنڈ ہوگا, جتنا ٹھیک ہوگا, اتنے آپ بہتر کرٹیکل تھنکر ہوں گے, ورنہ نہیں. آپ نے بہت دفعہ لوگوں سے سنا ہوگا, لوگ بات کر رہے ہوتے ہیں, میں یہ سوال کا جواب لمبا نہیں کرتا, بس یہاں پہ ختم کرتا ہوں کہ اگر مجھے پہلے سے پتہ ہوتا تو, میں نے اگر یہ سوچا ہوتا تو, میں کیسے ہر چیز سوچ سکتا ہوں. کب ہائنڈ سائٹ میں آپ کو پتہ لگتا ہے کہ آپ نے غلط فیصلہ لے لیا. فیصلے آپ کب لیتے ہیں, دو چیزوں کی بنیاد پہ آپ فیصلے لیتے ہیں. آپ کے پاس ایک ہی چیز کی بنیاد پہ فیصلے لیتے ہیں, انفارمیشن کی بنیاد پہ. لیکن انفارمیشن میں دو کرٹیکل فیکٹرز ہیں. ایک کو ہم کہتے ہیں ٹائملینس, کہ کتنی انفارمیشن. ایک کو ہم کہتے ہیں کمپلیٹنس. کمپلیٹنس کا مطلب یہ ہے کہ ساری انفارمیشن موجود ہے, اور ٹائملینس کا مطلب یہ ہے کہ کس وقت مجھے فیصلہ لینا ہے. تو انفارمیشن چونکہ ہمیشہ ایوالو ہو رہی ہے, تو کسی نہ کسی کٹ آف پوائنٹ پہ آپ کو فیصلہ لینا ہے, ورنہ تو آپ ساری عمر سوچتے رہیں گے جب تک نئی انفارمیشن آتی ہے. مثال کے طور پر میں نے شرٹ خریدنی, تو ایک شرٹ دیکھوں گا, دوسری اس سے بہتر لگے گی, تیسری اس سے بہتر لگے گی. ساری عمر شرٹس نہیں دیکھ سکتا, کسی اسٹیج میں مجھے رکنا ہے اور اس وقت تک جتنی شرٹس دیکھی ہیں اس کے بیچ میں جو بہتر لگ رہی ہوگی وہ فیصلہ کر لینا. تو یہ ٹائملینس اور کمپلیٹنس کے بیچ میں جو آپ ایک ٹریڈ آف کرتے ہیں نا, یہ کرٹیکل تھنکنگ بیسیکلی اس کی بنیاد ہے, کہ کب آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ انفارمیشن اس حد تک میرے پاس آ گئی ہے, یا یہ وہ بنیادی وقت ہے جب مجھے فیصلہ کرنا ہے اور آپ فیصلہ کرتے ہیں. تو یہ فیصلہ اگر انفارمیشن کی بنیاد پہ ہے, آپ کا کوئی بھی فیصلہ, ہم انفارمیشن کو ڈیفائن کر سکتے ہیں کہ انفارمیشن ہے کیا, ٹھیک ہے, تو پھر تو آپ ایک کرٹیکل تھنکر ہیں, ورنہ آپ کرٹیکل تھنکر نہیں ہیں. اور ہم میں سے ہر شخص کی مثال کے طور پہ بزنس آرگنائزیشن سے جب ہم سروے کیا, ایک سروے ہے امریکہ کا بہت مشہور سروے ہے, تو اس میں جو سب سے بڑی اسکل انہوں نے کہی وہ یہ نہیں تھی کہ آپ کی نالج بیس کیا ہے, وہ یہ نہیں تھی کہ آپ کا ٹیم ورک کیا ہے, یہ سیکنڈ اور تھرڈ آپشن تھی. فرسٹ یہ تھی کہ آپ کتنے اچھے کرٹیکل تھنکر ہیں, یعنی آپ گیون انفارمیشن کی بنیاد پہ کتنا اچھا ریشنل ڈیسیجن لے سکتے ہیں. یہ ہے کرٹیکل تھنکنگ. ٹھیک ہے سر, آپ کے خیال میں ہر انسان کا کرٹیکل تھنکر ہونا کیا ضروری ہے, اور اگر نہیں ہے تو کن شعبوں پہ آپ کے خیال میں کرٹیکل تھنکنگ کا اطلاق ہونا چاہیے؟ دیکھیے ہر شخص کا فلسفی بننا ضروری نہیں ہے, ہر شخص کا ڈاکٹر بننا ضروری نہیں ہے, ہر شخص کا انجینئر بننا ضروری نہیں ہے, لیکن ہر شخص نے فیصلے تو کرنے ہیں نا. جی, آپ نے شادی کا فیصلہ کرنا ہے, آپ نے کپڑوں کا فیصلہ کرنا ہے, آپ نے گاڑی لینے کا فیصلہ کرنا ہے, آپ نے جاب کا فیصلہ کرنا ہے, آپ نے روزگار کا فیصلہ کرنا ہے, آپ نے تعلیم کے فیصلے کرنے ہیں. کس بنیاد پہ کریں گے آپ فیصلے؟ کیا انفارمیشن کی بنیاد کے علاوہ آپ کے پاس کوئی اور چیز موجود ہے؟ انفارمیشن پھر آتی کہاں سے؟ مثلا جان ڈیوی کا ایک بڑا مشہور اس نے بات ایک دفعہ کی, اس نے کہا تھا وی ڈو ناٹ لرن فرام ایکسپیرینس, وی لرن فرام ریفلیکٹنگ آن دوز ایکسپیرینسز. یعنی ہم روز کوئی نہ کوئی تجربہ کر رہے ہوتے ہیں, کسی نہ کسی تجربے سے گزر رہے ہوتے ہیں, تو وہ ہمیں سکھا نہیں رہا ہوتا. بعد میں ہم بیٹھتے ہیں اور ہم سوچتے ہیں کہ ہم نے کیا کیا تھا, اور اس کی بنیاد پہ پھر ہم اپنی زندگی کو ڈھالتے ہیں. تو اب یہ ڈیسیجنز جو ہیں جو آپ ڈیلی بیسس پہ لے رہے ہیں, اس میں اب دیکھیے نا, یہ تو ہر انسان کی ڈیسیجن ہے. مطلب ہر انسان نے علاج نہیں کرنا, ہر انسان نے روڈز نہیں بنانی, یہاں تک میں مان لیتا ہوں. تو جب ہم اسپیشلائزیشنس کے اندر جائیں گے تو اس کے اندر کہانی بدل جائے گی. لیکن میں اس وقت انسان کو انسان کی حیثیت سے دیکھ رہا ہوں. انسان نے روزانہ 1000 فیصلے کرنے ہیں. گھر میں نل کا کون سا لگنا ہے سے
لے کر شادی میں نے کس سے کرنی ہے، یہ سب انسان کی زندگی کے چھوٹے یا بڑے فیصلے ہیں اور ہم میں سے ہر انسان کو اس سے گزرنا پڑتا ہے. تو یہ فیصلے آپ نے کس بنیاد پہ کرنے ہیں؟ میں یہ کہتا ہوں کہ یہ فیصلے آپ نے انفارمیشن کی بنیاد پہ، یہ فیصلے آپ نے ڈیٹا کی بنیاد پہ، یہ فیصلے آپ نے شہادتوں کی بنیاد پہ کرنے ہیں. اس میں ایک آپشن آپ کے پاس یہ ہے کہ آپ کہیں اچھا نہیں میں زیادہ سوچتا نہیں، میں تقلید کر لیتا ہوں. جی. مطلب میرے انکل جو کہتے ہیں میں وہ مان لیتا ہوں. آپ کو پتہ ہے، ہم سب کو پتہ ہے کہ یہ غلط ڈیسیجن ہوگا. میرے انکل چونکہ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہیں اور وہ پیسے زیادہ کما رہے ہیں تو میں کہوں گا اچھا وہ انہوں نے کہا بڑی اچھی فیل ہے تو میں بھی چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ بن جاؤں. لیکن اس سے پہلے میں نے کیا چیز نہیں دیکھی، میں نے یہ نہیں دیکھا کہ میرا اکاؤنٹنگ میں ایپٹیچیوڈ ہے بھی یا نہیں ہے. جی. میں آڈ آورس پہ کام کر بھی سکتا ہوں یا نہیں کر سکتا. فرض کر لیجیے اکاؤنٹنگ میں ایپٹیچیوڈ آ بھی جاتا ہے، کیا میرا ایپٹیچیوڈ کسی اور فیلڈ میں اس سے زیادہ یا اس سے کم ہے کہ نہیں ہے؟ میرے پاس اور آپشنز کیا ہیں جہاں میں اپنے آپ کو ایکسپریس کر سکتا ہوں؟ یہ سب جانچنے کے پیمانے ہیں نا. لیکن میں انکل کے کہنے پہ چلوں گا تو میں مقلد کہلاؤں گا. ہمارے یہاں جیسے مذہب میں ایک ٹرم استعمال ہوتی ہے مقلد ہونے کی. تو آپ کیا کہتے ہیں کہ زیادہ سوال نہیں کرنے چاہیے، جو فلاں مولانا صاحب نے، فلاں علامہ صاحب نے، فلاں انہوں نے کہہ دیا تو اس کے اوپر آپ چلیں. اگر آپ سوال کریں گے تو بنیادی طور پر آپ کسی نہ کسی کی رٹ کو چیلنج کر رہے ہیں. تو بہت سے لوگ جو ہیں وہ چاہتے ہیں کہ ہم میں سے اکثر لوگ سوال نہ کریں، کیونکہ اگر ہر شخص سوال کرنا شروع ہو گیا تو بہت سے لوگوں کی جو اتھارٹی ہے وہ متاثر ہونے کا اندیشہ ہے، کیونکہ آپ سوال کریں گے. میں نے ایک علامہ صاحب کا میں بیان سن رہا تھا، اگین لے دے کے پاکستان میں مذہب اور سیاست آئی جاتی ہے بیچ میں، تو انہوں نے کہا دیکھیں کیسا دور آ گیا، باقاعدہ رونا شروع ہو گیا کہ لوگ اب سوال کرتے ہیں ہمارے اوپر کہ اس کی شہادت پہنچائیں. مطلب یہ کوئی بات ہے؟ آپ مطلب آپ کا یقین، آپ کا ایمان اتنا کمزور ہے. تو جب آپ لفظ ایمان اور یقین کو اندھے کے ساتھ یا بالغیب کے ساتھ یا ایسی چیزوں کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں، اس کا مطلب یہ کہ آپ اگلے بندے کو یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ سوال نہیں کر سکتے، آپ شہادت نہیں مانگ سکتے، آپ ثبوت نہیں مانگ سکتے. اچھا بہت سی ایسی جگہ اگر بات سوال کیا جاتا ہے تو وہ منطق کی بنیاد پہ آپ کو کنونس کرنے کی کوشش کرتے ہیں. جی. لیکن میں نے پھر آپ کو بتایا کہ منطق ایک ٹول ہے، منطق کرٹیکل تھنکنگ کی پوری عمارت نہیں ہے. سر ابھی آپ کی بات سے مجھے کلو ملے، آپ نے سورس آف انفارمیشن کو مینشن کی ہے، تو آپ کے خیال میں ٹورڈس بیکمنگ کرٹیکل تھنکر سورس آف انفارمیشن کی کتنی اہمیت ہے؟ اور میں آپ کو ایک ایگزامپل سے سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں. آپ فرض کر لیجئے آپ سے کہا جاتا ہے کہ یہ آپ کو میں نے 100 روپے صبح دیے، اب ان 100 روپوں کے آپ 1000 روپے مجھے بنا دیں کسی طرح. تو اگر آپ کے پاس کوئی خاص انفارمیشن نہیں ہے، کوئی کچھ نہیں ہے، تو آپ کیا کریں گے؟ ایک عام آدمی کیا کرے گا؟ یہ عام طور پر میں یہ ایکسرسائز رکھتا ہوں تو اس پہ میں سوال کرتا ہوں، اگلے بندے پہ سوچتے ہیں اچھا کیا کرنا چاہیے. ہمارے پاس یہاں اتنا وقت نہیں ہے تو میں سوال کر کے خود ہی جواب دے دیتا ہوں. تو میں سے اکثر لوگ وہ کام کرتے ہیں جسے ہم گیمبلنگ کہتے ہیں. ٹھیک ہے، گیمبلنگ یا جوئے کا کیا مطلب ہے کہ آؤ شرط لگاتے ہیں کہ ہم ایک کوائن فلپ کریں گے، اگر ہیڈ آ گیا تو پیسے تمہارے، اگر ٹیل آ گیا تو پیسے میرے. اب یہ جو ہیڈ اور ٹیل والی کہانی ہے، کیا اس کے لیے آپ کو کوئی انفارمیشن چاہیے؟ کیا آپ کے پاس کوئی انفارمیشن ہے؟ کیا کوئی طریقہ ہے بتانے کا؟ اگر آپ نے کوائن کو پہلے سے ریگ نہ کیا ہو تو کوئی طریقہ ہے بتانے کا کہ اگلی دفعہ ہیڈ آئے گا یا ٹیل آئے گا؟ نہیں ہے نا. تو اس کا مطلب ہے آپ ایک جوا کھیل رہے ہیں، اور اس جوئے میں کیا چیز مسنگ ہے؟ ہم اسے جوا کیوں کہہ رہے ہیں؟ اس میں کیا مسنگ ہے؟ کیونکہ وہ ریشنل نہیں ہے، اس میں انفارمیشن مسنگ ہے. تو جب آپ انفارمیشن کے بغیر کوئی فیصلہ لے رہے ہیں یا انفارمیشن کے بغیر کوئی کام کر رہے ہیں تو یہ جوا ہے. یہ بات آپ نے یاد رکھنی. اور جوا آپ کو پتہ ہے کہ حرام ہے. اب آپ سوچیں کہ ہم میں سے کتنے لوگ جو ہیں وہ ڈیلی بیسس پہ جوا کھیلتے ہیں؟ بہت سے لوگ. ٹھیک ہے، جوا کیا زندگی کے فیصلوں میں جوا ہے. بالکل. آپ نے شادی کس سے کرنی ہے؟ میرے ماں باپ جہاں کہیں گے میں شادی کر لوں. انفارمیشن کیا ہونی چاہیے آپ کے پاس؟ کیا آپ کمپیٹیبل ہیں اس کے ساتھ ذہنی طور پہ، فزیکل طور پہ، ریز کر سکتے ہیں، فیملی نہیں کر سکتے؟ تو ایک جوا ہے ہمارے یہاں. ٹھیک ہے، وہ کہتے ہیں میرج از اے گیمبل، ویسے بھی کہتے ہیں، بٹ ان اینی کیس یہ گیمبلنگ ہو گئی. انفارمیشن نہیں ہے، بالکل انفارمیشن نہیں ہے، لیکن آپ گیمبل کر رہے ہیں. اینڈ دیٹ از وائی وی کال اٹ گیمبل اینڈ وی کال اٹ ہائی رسک ہائی ریٹرن. ہائی رسک ہائی ریٹرن کا کیا مطلب ہے؟ کہ آپ کا رسک جہاں زیادہ ہوگا وہاں ریٹرن بھی زیادہ ہوگا، لیکن ریٹرن از اے 2 ایج سورڈ. یعنی آپ یو کین میک اے فارچون. آپ چلے جائیں جوئے خانے کے اندر، ہو سکتا ہے آپ کا جیک پاٹ لگ جائے، بٹ آپ کو پتہ ہے کہ نو بڈی ونز اگینسٹ دا کسینو. تو موسٹ آف دا ٹائم یو لوز یور شرٹ ایز ویل. تو یہ ہائی رسک ہائی ریٹرن. اچھا اس سے تھوڑا سا اوپر ہے، جب یہ کیوں کرتے ہیں ہائی رسک ہائی ریٹرن؟ ایک تو یہ کہ آسان ہے، کوئی کام نہیں کرنا. دوسرا یہ کہ لگتا ہے کہ اس کے اگینسٹ ریوارڈ بہت بڑا ہے. تو یہ ہمیں نا وہ یہ ریوارڈ کی کہانیاں، اب میں نہیں جاتا اس طرف کہ بڑے بڑے ریوارڈس کی کہانیاں ہمیں کہاں سنائی جاتی ہیں اور انفارمیشن دیے بغیر سنائی جاتی ہیں، اور ہم کیوں اس پہ یقین لے آتے ہیں؟ کیونکہ یہ انسان کی فطرت ہے کہ اسے لگتا ہے کہ اتنے سے کام کا اتنا ریوارڈ تو واہ 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 کیا بات ہے، کیوں نہیں فلپ کرنا ہے کوئن اور پیسے آ جائیں. اب آپ نیکسٹ اسٹیج پہ جاتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ میں اس کے لیے بہت ٹیکنیکل فائنینشیل ایگزامپل دے سکتا ہوں، بٹ میں آسان ایگزامپل آپ کو دیتا ہوں. پاکستان اور آسٹریلیا کا اگر میچ ہو رہا ہے کرکٹ کا،
اور آپ سے کہا جائے کہ شرط لگائیں، تو آج کل کے جو حالات ہیں ہماری ٹیم کے، آپ اکثر اوقات آسٹریلیا کے اوپر شرط لگائیں گے، آسٹریلیا جیت جائے گا. اسے ہم کہتے ہیں بیٹنگ. اچھا بیٹنگ جو ہے، بیٹنگ کیا ہے؟ یہ بھی ایک طرح کا جوا ہے، کیونکہ ہو سکتا ہے پاکستان بھی جیت جائے، بٹ اس میں آپ کے پاس کچھ انفارمیشن موجود ہے. آپ کو پتا ہے کون سی ٹیم کے بالرز اچھے ہیں، کون سی ٹیم کے بیٹسمین اچھے ہیں، میچ کہاں پہ ہو رہا ہے، پچ کنڈیشنز کیا ہیں، اس میں کون اچھا پرفارم کرتا ہے، کون برا پرفارم کرتا ہے، یہ ساری کہانیاں. اس چیز کو ہم کہتے ہیں سٹا یا اسپیکولیشن. یو ہیو سم انفارمیشن بٹ ناٹ آل دی انفارمیشن. تو آپ جوئے جتنا کماتے نہیں، لیکن جوئے جتنا نقصان بھی آپ کا نہیں ہوتا. تو اوور آل نقصان بھی آپ کا کم ہوتا ہے اور فائدہ بھی آپ کا اگر ہو جائے تو وہ بھی نسبتاً کم ہوتا ہے. یہ اسپیکولیشن ہے. تیسری اسٹیج وہ آتی ہے جہاں پہ آپ کہتے ہیں میں نے ساری انفارمیشن لینی ہے، میں نے دکان کھولنی ہے، میں ساری مارکیٹوں کے سروے کروں گا، میں فٹ فال کا جائزہ لوں گا، میں قریب کی دکانوں کا دیکھوں گا وہاں پہ کیا کام ہو رہا ہے، میں پروڈکٹ انالیسس کروں گا، میں مارکیٹ انالیسس کروں گا. اب جو آپ کام کرنے جا رہے ہیں اسے آپ کہتے ہیں بزنس. اب یہ بزنس کیوں ہے؟ بیکاز یو ہیو آلموسٹ آل دی انفارمیشن دیٹ یو کین کلیکٹ. فرق کیا ہوا جوئے میں، سٹے میں اور کاروبار میں؟ انفارمیشن کا، صرف انفارمیشن کا فرق ہے. کاروبار بھی تباہ ہو سکتا ہے. دیکھیے دنیا میں کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو رسک فری ہو، ورنہ ساری دنیا وہی کام کر رہی ہوتی. رسک کیوں ہے؟ بیکاز یو آر ٹاک ڈیسیجن از ان دا فیوچر اینڈ نو بڈی ہیز سین دا فیوچر ایکسیپٹ فار شامانز اور پنڈتس اینڈ پروہت جو آپ کو بتاتے ہیں کہ فیوچر میں کیا ہونا ہے. بلکہ نہ صرف یہ کہ فیوچر میں کیا ہونا ہے بلکہ آپ کے مرنے کے بعد کیا ہونا ہے وہ یہ بھی آپ کو بتا دیتے ہیں. بٹ سنس نو بڈی ہیز سین دا فیوچر، تو اس وجہ سے آپ کے ڈیسیجنز جو ہیں وہ ایک انسرٹنٹی کا فیکٹر ان کے اندر ہوتا ہے. اس انسرٹنٹی کے فیکٹر کو ہم رسک کہتے ہیں. اس رسک کو ہم میٹیگیٹ کس چیز سے کرتے ہیں؟ انفارمیشن سے، ریشنلٹی سے. اگر آپ اس کو انفارمیشن اور ریشنلٹی سے میٹیگیٹ کریں گے تو آپ ایک کریٹیکل تھنکر ہوں گے، آپ کے ڈیسیجنز بہتر ہوں گے، آپ کی لائف بہتر ہوگی، آپ بہتر چیزیں اچیو کر سکیں گے زندگی میں. ورنہ پھر جو جواریوں کے ساتھ ہوتا ہے، جو سٹے بازوں کے ساتھ ہوتا ہے، وہی آپ کے ساتھ ہوتا رہے. سر کیا کریٹیکل تھنکنگ، ثقافت اور مذہب کیا یہ ایک دوسرے سے متصادم ہے یا ایک دوسرے کو کمپلیمنٹ کرتے ہیں؟ اچھا اگر میں اس میں سب سے پہلے غزالی کو کوٹ کروں تو لوگ حیران ہوں گے. غزالی نے کہا تھا کہ شک جو ہے وہ ایمان تک پہنچنے کا رستہ ہے. یعنی آپ سوال کریں گے تو آپ کا ایمان بھی مضبوط اسی صورت ہو سکتا ہے اگر آپ اس پہ سوال اٹھا سکتے ہیں اور ان سوالوں کے آپ کو جواب مل جائیں. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ شک آپ کریں گے اور سوال کریں گے تو آخر میں آپ کو ایمان ہی ملنا چاہیے. اگر آپ کو نہیں ملا ایمان تو آپ کے سوال غلط تھے یا آپ کا شک غلط تھا یا آپ کا طریقہ کار غلط تھا. یہ فیصلہ آپ نہیں لے سکتے. یہ فیصلہ ہر شخص کا اپنا ہے. کوئی شخص وہ فیصلے لے کر ایمان کی بہت اعلیٰ سرحد پہ پہنچ جاتا ہے، کوئی ایمان کو چھوڑ دیتا ہے. تو یہ غزالی سے میں نے اس لیے کہانی شروع کی کہ جو بنیادی چیز ہے نا وہ تشکیک ہے، سوال کرنا. اچھا چونکہ آپ نے عقیدہ اور ثقافت اس کے اندر ڈال دیا تو عقیدے اور ثقافت پہ آپ جائیں تو ہمارے یہاں نا ہمیں 2-3 چیزیں ملتی ہیں. ایک چیز ہوتی ہے جسے ہم کہتے ہیں فوک ٹیل یا ہم اسے لوک کہانی کہتے ہیں. ایک چیز ہوتی ہے جسے ہم کہتے ہیں لیجنڈ یا روایت ہوتی ہے. اور ایک چیز ہوتی ہے جسے ہم میتھ کہتے ہیں جو اسطورہ ہے یا اساطیر ہے. اور ایک چیز ہے جسے ہم ریالٹی کہتے ہیں. تو کہانی، پھر کہانی پہ آ جاتی ہے چیز. مذہب بھی آپ کو کہانیاں سناتا ہے اور ثقافت بھی آپ کو کہانی سناتی ہے. اب یہ جو کہانیاں ہیں یہ کہانیاں آپ کی زندگی پہ کیسے اثر ڈالیں گی یہ آپ کو پہلے انہیں، اسے ہم کہتے ہیں انٹینگلنگ دا ٹیل. یہ جو کہانیاں ان کو انٹینگل کرنا پڑے گا. آپ کو مختلف سوال کرنے پڑتے ہیں. اس کی بڑی انٹرسٹنگ فلسافیکل ایکسرسائزز ہیں. میں اس طرف نہیں جاتا کہ آپ سوال کرتے ہیں کہ جو کہانی سنائی جا رہی ہے کیا یہ کسی جانور سے متعلق ہے، کیا یہ کسی تہوار سے متعلق ہے، کیا یہ کسی واقعے سے متعلق ہے، کیا یہ کسی عمارت سے متعلق ہے، کیا اس کے اندر کوئی مورل اسٹوری ہے، کیا اس کے اندر کوئی لو اسٹوری ہے. اس قسم کے سوال آپ کرتے چلے جاتے ہیں. ایک سوال کا جواب نہ ملتا ہے، ایک سوال کا جواب ہاں ملتا ہے. ڈیسیژن ٹری بناتے بناتے چلے جاتے ہیں. آخر میں پھر آپ کہتے ہیں کہ ایسے یہ تو ایک فوک کہانی ہے. اب فوک کہانی کا مقصد بالکل کچھ اور ہے. یعنی آپ کو سیف الملوک یا بدیع الجمال کی ہم نے کہانی سنائی ایک پری کی اور ایک دیو کی، تو ایک فوک ٹیل ہے اور اس کا مقصد کچھ اور آپ کے اندر کسی اور طرح کی آپ کے اندر آپ کے روزمرہ کی زندگی کو کسی اور طرح بدلنا ہے. یعنی محبت کی اہمیت کا آپ کو احساس دلانا ہے. ایک اسطورہ ہے جو جسے ہم متھ کہتے ہیں کہ آپ نے پورا متھ ڈیولپ کیا. اچھا متھ کے اگینسٹ بنیادی طور پر بعض اوقات آپ سے تقاضا ہوتا ہے کہ آپ اس متھ کو مانیں یا اس متھ کے حساب سے چلیں یا اس متھ کے حساب سے اپنی زندگی کو کے اندر تبدیلیاں لائیں یا ڈیسیژن لینا شروع کریں. مثال کے طور پہ میں آج کل کے متھس پہ تو بات نہیں کرتا، پھر لوگ ناراض ہو جائیں گے. نارڈک ریلیجن جو ہے آج کل اگر آپ دیکھیں، اگر آپ مارول کی وہ دیکھتی ہیں فلمیں تو اس میں آپ کو تھور کا کریکٹر نظر آئے گا، آپ کو اوڈن کا کریکٹر نظر آئے گا. پتہ نہیں آپ دیکھتی ہیں کہ نہیں دیکھتی؟ آپ نہیں دیکھتی ہیں. اوکے. تو ہمارے اکثر لوگ جو ہے وہ مارول کی اسٹوریز دیکھتے ہیں نا، تو مارول اسٹوری کے اندر تھور ایک کریکٹر ہے، اوڈن ایک کریکٹر. اچھا یہ تھور اور اوڈن جو تھے ایک زمانے میں یہ خدا تھے. زیوس جو تھا یہ ایک زمانے میں خدا تھا. اس میں کچھ نارڈک خدا تھے، کچھ گریک خدا تھے. یعنی وہ خدا مانتے تھے، ان کے اپنے دیوتا تھے.
ظاہر ہے اس کے ساتھ ساتھ وہ پھر کچھ ڈیسیجن یا کچھ چیزوں کو ایسوسیٹ کرتے تھے. مثال کے طور پہ اگر سمندر میں لہریں کیوں اٹھ رہی ہیں تو انہوں نے کہا جی پوزائڈن جو ہے اس کی وجہ سے لہریں اٹھ رہی ہیں, وہ اس کو کنٹرول کر رہا ہے. ہیڈیس جو ہے وہ ہیل کو کنٹرول کر رہا ہے. تھور جو ہے اس کا جو ہے وہ جب ہتھوڑا جو ہے وہ پڑتا ہے تو وہ بجلی کی کڑک پیدا ہوتی ہے. یو ٹرائی ٹو ڈیفائن تھنگس جو آپ کی سمجھ میں ابھی نہیں آ رہی میتھ سے. اس کے ساتھ چونکہ آپ نے ان کے ساتھ پھر اس حد تک آپ چلے گئے کہ آپ نے ان کے معبد بنا دیے, ان کی عبادت گاہیں بنا دیں, وہاں پہ قربانیاں دینی شروع کر دی, وہاں پہ عبادت ہوتی تھی. آپ نے اگین چونکہ آپ میرا خیال ہے آپ ٹیلی ویژن فلم سے زیادہ آپ کو جو ہے وائکنگ ایک بڑا سیزن بہت مشہور ہوا تھا, تو اس میں آپ دیکھتے تو اس میں وہ قربانیاں جس طرح ہم قربانیاں دیتے ہیں اس طرح اوڈن کی عبادت گاہ پہ بھی قربانیاں دی جا رہی ہوتی تھی. اس زمانے میں انسانوں کی قربانیاں بھی دی جاتی تھیں. جانوروں کی قربانیاں تو بہت کامن نہیں اور آج بھی بہت کامن ہے کہ دیوتا خوش ہوں گے کسی جانور کا گلا کٹنے سے یا اس کے خون بہنے سے. بس ہمارے لیے اور اس سے زیادہ کوئی اور چیز نہیں تھی کہ ہمارے چونکہ بہت عزیز چیز ہے, اگر ہم وہ قربان کر دیں گے تو کوئی شخص کوئی ہم سے خوش ہو جائے گا. یعنی بنیادی طور پہ وہی ایک بادشاہ والی اور ایک حکمران والی خصوصیات ہم نے اپنے خداؤں میں رکھ دی. تو یہ متس تھے ہمارے. تو یہ عقیدے کے اندر سے ثقافت. اچھا اب کیا ہوا, اس میں سے بہت سے جو ریلیجن تھے وقت کے ساتھ ساتھ وہ ثقافتی ریلیجن بھی نہیں رہ گئے, وہ بیسیکلی ہم نے انہیں متس کو متس کے طور پہ پہچان لیا. تو آج ہم اوڈن کے اوپر اور زیوس کے اوپر اور تھور کے اوپر ہم فلمیں بناتے ہیں یا ان کے کارٹون کیریکٹر ہم نے بنا دیے. تو اس کی بات کی کوئی وہ نہیں آپ کہہ سکتے کہ اب سے 1000 سال پہلے کون سے خدا بچیں گے اور کون سے خدا نہیں بچیں گے. کہانی اس طرح بڑھتی ہے. جس دور میں جس کے جو خدا ہیں وہ ان کے ساتھ بہت عقیدت رکھتا ہے, ان کے لیے جان دینے کو تیار ہوتا ہے, ان کے لیے مرنے کو کٹنے کو تیار ہوتا ہے. یہ پوری سٹوری آپ کو سمجھنی پڑے گی. یہ بھی سٹوری بنائی جاتی ہے باقاعدہ. میں آپ سے کہوں کہ آپ میرے لیے جان دے دیں تو آپ نہیں دیں گے, لیکن میں آپ سے کہوں کہ آپ اگر میرے لیے جان دے دیں تو اس کے بدلے آپ کو ہزاروں سال کی بہشت مل جائے گی, ولہلہ مل جائے گا, تو آپ کہیں گے اچھا نہیں یہ اچھا سودا ہے. تو آپ سوچ رہی ہیں نا, لیکن لوگ نہیں سوچتے نا. مطلب لوگ نیشنلزم کے اوپر بات کرتے ہیں. تو نیشنلزم کیا ہے کہ میرے جو زیبرے ہیں وہ تمہارے زیبروں سے زیادہ اچھے ہیں, میرا نظریہ تمہارے نظریے زیادہ اچھا ہے, اس وجہ سے آؤ میں تمہیں ماروں گا تم مجھے مارو گے. قومیں کیوں لڑتی ہیں آپس میں؟ نیشنلزم یا ریلیجن اگر آپ اس کی بیس میں جائیں کہ میرا ریلیجن تمہارے ریلیجن سے بہتر ہے یا میرا نیشنلزم تمہارے نیشنلزم سے بہتر ہے یا میری قوم تمہاری قوم سے بہتر ہے, تو بنیادی طور پہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ کالی دھاریوں والے سفید زیبرے جو ہیں وہ سفید دھاریوں والے کالے زیبروں سے بہتر ہے. آف کورس آپ کو پتا ہے کہ دونوں زیبرے ایکچولی ایک جیسے ہی ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. تو لیکن آپ آمنے سامنے لڑ رہے ہیں. تاریخ میں بدترین جو لڑائیاں لڑی گئیں وہ یا تو ریلیجن کے نام پہ لڑی گئیں یا نیشنلزم کے نام پہ لڑی گئیں. دو بنیادی اس کے موٹیوز تھے جن کی بنیاد پہ لڑی گئی. لوگوں کو آپ نے کنونس کیا کہ تمہیں ان نظریات کی بنیاد پہ اپنی جان دینی ہے, تمہیں ان نظریات کی بنیاد پر مرنا ہے, جبکہ انسانی جان سے زیادہ کوئی قیمتی کوئی چیز نہیں ہو سکتی. رسل نے کہا تھا کہ میں اپنے نظریات سے مجھے کوئی کہ میں اس کے لیے جان دیتا ہوں, بالکل جان نہیں دوں گا. نظریات اتنے امپورٹنٹ نہیں ہوتے کہ اس کے لیے جان دے دوں. نظریات چینج ہو سکتے ہیں, آج میں یہ ہیں کل وہ ہوں گے. تو نظریات کے اوپر جان دینے اور جان لینے والی باتیں جو ہیں متشدد باتیں ہیں. آپ کو ہمیشہ یہ خیال رکھنا چاہیے کہ کوئی نظریہ جو ہے وہ انسانی جان سے زیادہ محترم نہیں ہو سکتا. تو نظریے کے لیے نہ جان دینی چاہیے نہ نظریے کے لیے جان لینی چاہیے. نظریے کے اوپر بات کرنی چاہیے جو بات ہو سکتی ہے. تو عقیدہ آپ نے چونکہ ثقافت اور مذہب دونوں کا حوالہ دیا. ثقافت اور مذہب بنیادی طور پر کرٹیکل تھنکنگ کی راہ میں بعض اوقات اس کو اوپر لانے کا کام کرتے ہیں. مثال کے طور پہ مختلف اوقات میں جو ریلیجس جو ریفارمر سامنے آئے, جو ریلیجن لے کے سامنے آئے, وہ اپنے اپنے وقت میں ریبیلینس تھے کہ جو اس وقت ہو رہا ہے ہم نے ان پریکٹسز کو ہم ٹھیک نہیں سمجھتے, تو وہ اس کے خلاف انہوں نے آواز اٹھائی یا بات کی, تو ایک نیا ریلیجن مورد وجود میں آ گیا. اچھا مصیبت یہ ہوئی کہ یہ جو ریلیجن تھا یہ آپ نے یہ نہیں دیکھا کہ وہ اپنے وقت کے ریفارمر یا اپنے وقت کے ریبیلین تھے. کسی اور وقت جب آپ کی پریکٹسز اس حد تک پہنچ گئی کہ آپ نے اس کے خلاف ریبیلین کیا تو آپ نے کہا نہیں تم تو اب کافر ہو, تو پھر آپ کو کچھ لگے. کیتھولک چرچ جو تھا, جب پروٹیسٹنٹس نے کہا کہ یار یہ خدا کے نمائندے نہیں ہیں, یہ انسان مطلب یہ جو کیتھولک چرچ کی پریکٹسز ہیں یہ ٹھیک نہیں ہیں, تو انہوں نے پروٹیسٹنٹس کو ہیریٹک قرار دیا. پروٹیسٹنٹس کو مارا گیا دنیا بھر کے اندر. اسلام میں بھی یہی ہے, ایک فرقہ بنا اس نے دوسرے فرقے کو مارا, دوسرے فرقے نے تیسرے فرقے کو مارا, تیسرے نے چوتھے کو مارا. ہمارے یہاں آج بھی یہی ہو رہا ہے. تو یہ کیا ہوا, اسی مذہب کی تشریحات, جب آپ نے ریبیلین کسی نے کیا تو آپ نے اس کو کچلا, یہ پہلے بھی ہوتا رہا. تو یہ تھاٹ پروسیس ریلیجن کنٹریبیوٹ بھی کرتے ہیں اس کی طرف اور ریلیجن اس کو روکتے بھی ہیں. گیلیلیو کی ایگزامپل آپ کو یاد ہے, بڑی مشہور ایگزامپل ہے. گیلیلیو سے انہوں نے کہا کہ زمین جو ہے وہ سورج کے گرد گھومتی ہے, تو چرچ کا خیال تھا کہ نہیں ایسا نہیں ہوتا. تو چرچ میں تمہاری ایسی کی تیسی, ہم تم پھانسی پہ چڑھا دیں گے اگر تم نے کہا. تو گیلیلیو کو چرچ میں بلایا تو وہ رسل والی بات اس نے کہا یہ ٹھیک ہے, زمین سورج کے گرد نہیں گھومتی, سورج زمین کے گرد گھومتا ہے. وہاں سے نکلا, دوسرے شہر بھاگ گیا, وہاں جا کے اس نے جا کہا نہیں ہے اصل میں
گھومتی تو زمین ہی سورج کی سر گرد. کہیں ایسا تو نہیں جیسے آپ نے غزالی کو کوٹ کیا کہ عقیدہ ثقافت اٹ سیلف تو اسپیس دیتے ہیں، لیکن جو لوگ ہیں جو ان کے کرتا دھرتا بعد میں خود کو سمجھتے ہیں وہ جو ہے وہ اسپیس نہیں دیکھیے دیتے. ریلیجن یا ثقافت آسمان سے نہیں اترتے. جی ٹھیک ہے، یہ بات بالکل میں آپ کو بڑی ایمانداری سے بتا رہا ہوں. مطلب ہمارے پاس کوئی ثبوت تو نہیں ہے. ہر چیز جو ہے وہ انسانوں کی ہی بنائی ہوئی ہے. تو انسانوں کو بعض اوقات ثقافت کے ذریعے اور بعض اوقات سوشل کانسٹرکٹس کے ذریعے، بعض اوقات ریلیجیس کانسٹرکٹ کے ذریعے پاور ملتی ہے. کچھ لوگوں کو ان کی پاور جب بھی چیلنج ہوگی نا تو وہ آپ کو دبائیں گے. انہیں ڈر ہوگا کہ ان کی کرسی چھن جائے گی، جی ان کی اتھارٹی جو ہے اس میں کمی آ جائے گی. اگر آپ دیکھیں تو جب ریلیجن، مثال کے طور پر حضرت عیسیٰ کی ایگزامپل لے لیتے ہیں. حضرت عیسیٰ جو تھے بنیادی طور پہ شاید انہوں نے خود سے اپنے آپ کو کبھی نبی نہیں کہا تھا، بٹ وہ ریفارمر تھے. تو ریفارمر تھے انہوں نے اس وقت جو پریکٹسز تھیں اس کے خلاف آواز اٹھائی، لوگوں کے خلاف آواز اٹھائی. ایک بڑی ایگزامپل اس میں سود خوری بھی تھی اس وقت، جس طرح اس کے خلاف انہوں نے آواز اٹھائی. اب کیا ہوا، اس وقت کے جو لوگ اسٹیبلشڈ پاور میں لوگ تھے، خاص طور پہ یہودی جو اس وقت موجود تھے، انہوں نے اس کے خلاف اس کو اپنے طاقت کے اگینسٹ چیلنج سمجھا. خود سے کچھ نہیں کر سکتے تو دے یوزڈ رومنس، اینڈ ایونچولی کیا ہوا، حضرت عیسیٰ کو صلیب پہ چڑھا دیا گیا. جی تو آپ دیکھیں گے کہ ہو کیا رہا. ایک بندہ ہے، وہ اٹھتا ہے، وہ اسٹیبلش پریکٹسز کو چیلنج کرتا ہے. جو وہ اسٹیبلش پریکٹسز کو چلا رہے ہیں ان کو اپنی اتھارٹی پہ ڈس پڑتی محسوس ہوتی ہے تو وہ اس کو مار دیتے ہیں. آپ یہ دیکھیے کہ سائیکل اسی طرح چلے گا. اب جب عیسائیوں کو وہ پاور ملے گی اور وہ ایک سٹیج پہ آ جائیں گے تو وہ کیتھولک چرچ کو پاور ملے گی، تو انہوں نے باقیوں کو تو چھوڑے، انہوں نے پروٹیسٹنٹس کو پھر مارا اور ان کو نہیں چھوڑا. ہمارے یہاں جب وہ طاقت ملی، ہم نے دیکھا امویوں کو طاقت ملی تو انہوں نے عباسیوں نے پھر امویوں کے ساتھ کیا سلوک کیا، پھر فاطمیز نے باقیوں کے ساتھ کیا سلوک کیا. یہ ایک پوری ہسٹری آپ کو ملتی چلی جائے گی. تو ایک فرقہ جو ہے وہ دوسرے فرقے سے آج بھی کتنی بری طرح، کتنے متشدد طریقے سے ہمارے ملک کے اندر ہی لڑ رہا ہے. تو یہ اگر آپ غور کریں اس کے اندر تو یہ ساری پاور گیم ہے. جی تو ایک کرٹیکل تھنکر میں یہ کہتا ہوں کہ کم از کم وہ اس پاور گیم کو ڈائسیکٹ کر سکتا ہے. وہ سمجھ سکتا ہے کہ یہ کہانی ہے کیا اور اس کہانی کو آپ نے ڈیل کس طرح کرنا ہے. البتہ وہ لوگ جن کے ذہن بند کر دیے گئے ہیں کنڈیشن کر کے کہ تم سوال نہیں کر سکتے، تم اپنے آپ کیا کرتے ہیں، اپیل ٹو اتھارٹی. تم فلاں کتاب میں لکھی ہوئی بات کے خلاف سوال کرو گے، تم فلاں شخص کی کہی ہوئی بات کے خلاف سوال کرو گے، تو یہ لوگ پھر سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کھو دیتے ہیں. پھر آپ انہیں جس طرح استعمال کرنا چاہیں استعمال کر سکتے ہیں. تو آپ ثقافت کو مقدس نہیں سمجھ سکتے، مذہب کو مقدس نہیں سمجھ سکتے، بغاوت سوال کو بغاوت نہیں سمجھ سکتے. اگر آپ یہ کرنے کو تیار ہیں تو آپ کرٹیکل تھنکنگ کی راہ پہ چل سکتے ہیں، نہیں ذرا مشکل ہو جائے گا. سر اگر ایک عام انسان شوق رکھتا ہو کسی تھنکر کو پڑھ کے یا کسی فلاسفر کو سن کے کہ اس کو بھی کرٹیکل تھنکر بننا ہے، تو کیا یہ پاسبل ہے کہ کوئی عام انسان جو ہے وہ کرٹیکل تھنکنگ اڈاپٹ کر سکتا ہے، اور جی اگر کر لے تو اس کو کیا فائدہ دیکھیے، ہوگا اس کی ڈیلی لائف میں؟ میں کرٹیکل تھنکنگ پڑھاتا ہوں. میں بھی کوئی عام انسان ہوں، میرے سر پہ کوئی 12 سینگ تو ہوگے نہیں ہوئے. ٹھیک ہے، سب عام انسان ہی ہوتے ہیں ہم میں سے. دو تین چیزیں ہیں جو آپ کو، مطلب ایک امام شافعی کا قول ہے، اور وہ کارل پاپر نے بھی وہ بات کہی تھی. انہوں نے کہا تھا کہ میں جو بات کہہ رہا ہوں میں اس پہ پوری طرح یقین رکھتا ہوں، لیکن یہ امکان ہے کہ میری بات غلط ہو. اور جس چیز کو میں غلط سمجھتا ہوں اسے پورے یقین کے ساتھ غلط سمجھتا ہوں، لیکن یہ بھی امکان ہے کہ وہ صحیح ہے. جی سو دیر آر نو ایبسلوٹ ٹروتھس، دیر از نو ایبسلوٹ رائٹس، اینڈ دیر آر نو ایبسلوٹ رانگس. یہ بات یاد رکھنے کی. سر کیا یہ پرابیبلٹی پھر اگر اس کو ہم سمجھیں تو کیا یہ بچا نہیں سکتے انسانوں کے لیے، ایک سیویئر نہیں ثابت ہو سکتی؟ بالکل ہو سکتی ہے نا. اس کا مطلب وہی بات ہے کہ کوئی نظریہ اتنا محترم نہیں ہے کہ اس کے لیے آپ کسی کی جان لے لیں، کیونکہ ایبسلوٹ ٹروتھس کچھ نہیں ہے. جس چیز کو آج ایبسلوٹ ٹروتھ آپ سمجھ رہے ہیں، ہو سکتا ہے کل آپ اسے غلط سمجھنا شروع کر دیں. تو جو چیزیں ہیں، پاپر نے بھی شاید اس طرح کی بات کی تھی کہ آئی مے بی رانگ اینڈ یو مے بی رائٹ. یہ بڑی سادہ سی بات ہے کہ میں جو کہہ رہا ہوں، ظاہر ہے میں کہہ رہا ہوں کہ بات کر رہا ہوں، بٹ میں ہو سکتا ہے غلط ہوں، اور تم جو بات کہہ رہے ہو بہت بیوقوفانہ لگ رہی ہے، بٹ ہو سکتا ہے تم ٹھیک ہو. تو ہم میں سے ہر شخص اگر یہ اسپیس دینے کو تیار ہو جائے کہ جو میں کہہ رہا ہوں وہ غلط ہو سکتا ہے، جس چیز میں یقین رکھتا ہوں وہ چیز غلط ہو سکتی ہے، اور جو اگلا بندہ کہہ رہا ہے وہ چیز ٹھیک بھی ہو سکتی ہے، تو یہ تو پہلی اسٹیج ہے. جی فرسٹ تھنگ، اسپیس دیں. دوسری چیز یہ ہے کہ فیصلہ کرنے کے لیے زندگی میں آپ یہ سمجھ لیجئے کہ آپ جب چھوٹے چھوٹے فیصلے کرتے ہوئے آپشنز اور آلٹرنیٹس پہ غور کرتے ہیں، تو بڑے فیصلے کرتے ہوئے آپشن اور آلٹرنیٹ کو اگنور کیسے کر دیتے ہیں. مثال کے طور پہ میں آپ سے کہتا ہوں کہ آپ جائیے اور کل آپ کے کزن کی شادی ہے، جائیے اور اس کے لیے کوئی اچھا سا ڈریس خرید لیجیے. آپ کیا کریں گے؟ آپ بتائیں مجھے. چلو میں آپ سے سوال کر رہا ہوں، آپ کیا کریں گے؟ آپ کے اسٹیپس کیا ہوں گے؟ سر پہلے تو آن لائن سرچ کروں گی کہ کیا ریٹس چل رہی ہیں، کہاں آفرز لگی ہوئی ہیں، سیل وغیرہ کا کیا سین ہے.
اور پھر جو ہے اس کے بعد اگر مجھے کوئی 2-3 آپشن جیسے نظر آ جاتے ہیں تو پھر میں کوشش کروں گی جا کے ایک دفعہ چیک کر لوں, لیکن پھر بھی یہ نہیں کروں گی کہ جہاں گئی ہوں وہیں سے پک کر لوں, کم از کم 2-3 جو ہیں شاپس یا برانڈس ان کو یہ بڑی وزٹ سادہ کروں. سی چیز ہے نا. جی, میں آپ سے کہوں یار آپ کی خالہ کا ڈریس ہے, یہ آپ کی امی کا ڈریس ہے, یہ پہن لیں بس. وہ تو ظاہر ہے نہیں آئے گا. نہیں ہو سکتا آ جائے آپ کو جی, کھینچ تان کے, بس یہی پہن لیں, یہی آپشن ہے آپ کے ویسے پاس. مجھے کیسا لگے گا آپ کو؟ تھوڑا عجیب تو عجیب لگے سا گا. لگے گا. جی, اب میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ آپ نے جب اپنا, اگین سوال وہ ہے مشکل ہے لیکن بہرحال کر لینا چاہیے. آپ کس مذہب پہ کاربند ہیں؟ آپ نے فیصلہ کیسے کیا؟ آپ تھوڑی سوچ میں پڑ جائیں گے. جی, کیا آپ نے شاپنگ کی مذاہب کی؟ کیا ایسے آپ نے اسکول 3 آف 4 6 مذاہب کو پڑھا؟ جی, کیا آپ نے ان کے درمیان دیکھا کس کا کلر اچھا ہے, کس کا کلر برا ہے, کون سی چیز سوٹ کرتی ہے, کون سی سوٹ نہیں کرتی؟ لینے کے بعد کیا یہ آپشن آپ کے پاس ہے کہ آپ کے یار یہ ریٹرن پالیسی ہونی چاہیے, 15 دن کے اندر میں ریٹرن کر دوں اور دوسرا سوٹ لے لوں؟ سر کمپیریٹیو اسٹڈی تو ہو سکتی ہے. نہیں, کتنے جی, لوگ کرتے ہیں. وہ جی, آپ نے کیا, میں نے تو نہیں کیا. میں بڑی ایمانداری بتاتا ہوں, مطلب جب میں بڑا ہوں تو مجھے پتہ لگا کہ تمہارا ریلیجن وہی ہوگا جو تمہارے ماں باپ کا ریلیجن ہے. جی, تم وہی سوٹ پہنو گے جو تمہارے باپ نے پہنا تھا سوٹ. تو اور ہم میں سے 99% لوگ اسی طرح گرو کرتے ہیں. یہ صرف اسلام میں نہیں ہے, یہ جی, تقریباً تمام مذاہب کے اندر یہ اسی طرح بات بنتی ہے. تو اب یہ بات دیکھیں نا, آپ اپنی زندگی کے جو بڑے فیصلے ہیں اس کے اندر آپ سوال نہیں کرتے. تو پہلی چیز میں نے یہ کہ جو چیز بھی آپ سوچ رہے ہیں, پہلا کہانی وہیں پہ. آپ کا مذہب غلط ہو سکتا ہے, آپ کی ثقافت غلط ہو سکتی ہے, آپ کے سوشل کانسٹرکٹ غلط ہو سکتے ہیں, آپ کا سوچنے کا طریقہ غلط ہو سکتا ہے, آپ جس رجیم کے اندر رہ رہے ہیں وہ رجیم غلط ہو سکتی ہے, جس آئین پہ آپ یقین رکھتے ہیں وہ آئین غلط ہو سکتا ہے. پہلی تو چیز یہ آپ لبرٹی اپنے آپ کو دیں کہ کوئی بھی چیز غلط ہو سکتی ہے. جی, آپ دائرے نہ کھینچیں کہ اس دائرے کے باہر کوئی چیز نہیں میں سوچوں گا. مطلب میری 1-2 دفعہ بہت جو بڑے معتدل سمجھے جانے اسکالر سے گفتگو ہوئی تو وہ بھی آ کے ایک جگہ پھنس جاتے ہیں کہ یار اس دائرے سے باہر تو ہم نہیں جا سکتے نا, یہ دائرہ تو ہمارا ہے. تو جب دائرہ آپ نے بنا لیا تو اپنے آپ کو آپ نے ریسٹرکٹ کر لیا. آپ کہیں گے اچھا دائرہ ہی نہ بنائے تو ساری عمر سوچتے ہیں, تو کیا حرج ہے سوچنے کے اندر؟ جی, مطلب جتنا زیادہ آپ سوچیں, جتنا زیادہ آپ پڑھیں, کیا علم کی کوئی سرحد ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتی نا. اٹس این انفائنائٹ. مطلب میں فائنانس میں نے 1 ڈگری کی, میں نے کہا یہ بڑا مجھے فائنانس آ گیا. پھر میں نے دوسری ڈگری کی تو مجھے لگا اچھا نہیں, تو مجھے کچھ بھی نہیں آیا. جب میں تیسرا اس کارا لائسنس تب مجھے اندازہ ہوا کہ یار تو میں ساری عمر ہی پڑھتا رہوں گا تو ہر روز کوئی نئی چیز آ جائے گی جو مجھے نہیں سمجھ آئے گی. تو علم کی کوئی سرحد نہیں ہے. جی, آپ دائرے نہیں کھینچ, جس دن آپ نے دائرہ کھینچ لیا یہ آپ کا کنواں ہے. بعض لوگوں کا کنواں چھوٹا ہوگا, بعض لوگوں کا کنواں بڑا ہوگا. آپ کہیں یار ایک سمندر ہے, اس کے سفر میں مجھے نکلنا ہے, تو مائل اسٹون میٹر نہیں کرتا, مجھے سفر انجوائے کرنا ہے. آپ نے تو آپ سوچیں کنویں کے اندر رہنے والا شخص زیادہ چیز سیکھ پائے گا یا اس کی زندگی بہتر ہوگی, یا سمندروں کے سفر میں نکلنے والے شخص کی بہتر ہوگی؟ بڑا سادہ سی ہے. جی, اور سمندروں کے سفر میں نکلے گا وہ زمین ہے. کیا زمین آپ کو پتہ ہے زمین جو ہے وہ اٹس ناٹ اے اسپیک آف ڈسٹ ان سولر سسٹم, اینڈ وین اٹ کمس ٹو دا ملکی وے تو اس کا کوئی وہی نہیں ہے. ملکی وے اینڈ دیر آر مور دین 1 ٹریلین سچ گیلیکسیز in the universe and we never know if there are more and more universes as well. So یہ جو ہم انفائنائٹ والی بات کرتے ہیں, لمٹلیس والی بات کرتے ہیں, یہ ہر جگہ اپلائی ہوتی ہے. جی, تو allow yourself to be wondered, اپنے آپ کو حیران ہونے کا موقع دیں ہر روز کی بنیاد پہ. سوال جب تک آپ کر سکتے ہیں, آپ کو پتہ ہے دنیا میں سب سے زیادہ سوال کون لوگ کرتے ہیں؟ چھوٹے بچے. جی, 5-6 سال کی عمر تک کے بچے روز کے 400 500 1,000 سوال کرتے ہیں. اینڈ آئی ایم ناٹ ایگزیجریٹنگ. مطلب وہ ہر گھنٹے میں 10 سوال کریں گے. جی, یہ بلب کیوں جل رہا ہے, یہ چوٹی کیوں چل رہی ہے, یہ مکھی یہاں کیوں اڑ رہی ہے, یہ جو چینی کا دانہ ہے یہاں کیوں پڑا ہوا ہے, آپ کے بال لمبے کیوں ہیں, آپ کے بال چھوٹے کیوں, دے آر فل ود ونڈرس. اور آپ کیا کرتے ہیں, آپ کی پہلی انسٹنکٹ کیا ہوتی ہے؟ آپ انہیں کہتے ہیں شٹ اپ. مطلب ایک تنگ آئے تھے نا اپنی چیز. تو بعض اوقات آپ سوال کے جواب نہیں دینے تو کہتے فضول سوال ہے, کوئی اور بات بٹھا دیں گے کچھ اور کسی کام میں, یہ لوگ گیم کھیلو تم کرو, جی, تاکہ سوال نہ کرنے پڑے. تو ہماری جو آرگنائزڈ طریقہ کار ہے وہ ہے سوال کو کل کرنا. ہماری ایجوکیشن بھی سوال کو کل کرتی ہے, دنیا بھر کی, پاکستان کی نہیں میں بات کر رہا, دنیا بھر کی. جی, آرگنائزڈ ایجوکیشن از اباؤٹ کلنگ کریٹیوٹی, از ناٹ پروموٹنگ کریٹیوٹی. تو عام آدمی اگر سوال کرنے کی اپنے آپ کو اجازت دے دے اور اس بات پہ یقین لے آئے کہ ایبسولوٹ ٹروتھس نہیں ہوتی, ہر چیز غلط یا صحیح ہو سکتی ہے, تو یہ کرٹیکل تھنکر ہونے کی طرف پہلا اسٹیپ نہیں ہے. دس از واٹ کرٹیکل تھنکنگ از آل اباؤٹ. ہم میں سے کوئی بڑا کرٹیکل تھنکر یا کوئی چھوٹا کرٹیکل تھنکر نہیں ہوتا, ہم سب کرٹیکل تھنکر ہو سکتے جی. ہیں اگر ہم سوال کرنے کی اپنے آپ کو اجازت دیتے ہیں اور ہم ایبسولوٹ ٹروتھس کے اوپر یقین جو ہے چھوڑ دیتے ہیں. صرف ہمارے جیسے معاشرے میں اگر کوئی اس کو اپناتا ہے تو آپ کو کیا لگتا ہے اس کا فائدہ ہوگا یا وہی شٹ اپ کال ملے گی ایڈلٹس کو بھی بچوں کے ساتھ ساتھ؟ رسل نے کہا تھا کہ دنیا کے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ جو
جتنے احمق ہیں نا وہ سب انتہائی پر یقین ہیں جی کہ ہمیں جو پتہ ہے بس وہی ٹھیک ہے. اور جتنے لوگ ذہین ہیں وہ تشکیک سے بھرے ہوئے ہیں, بکاز ان کو سمجھ نہیں آتی کہاں کھڑے ہونا ہے. تو اگر آپ بہت پر یقین ہیں نا کہ جو میں سوچ رہا ہوں بس وہی ٹھیک ہے, تو یہ رسل کے الفاظ میں آپ بیسیکلی ایک احمق آدمی ہیں جی. بنیادی طور پہ, ٹھیک ہے. آپ کے اندر یقین نہیں ہو سکتا, آپ کے اندر تشکیک ہو سکتی ہے. تو سر کیا انسان تو تشکیک کو لے کے ہی اس دنیا سے چلا جائے گا, کوئی کلوجر نہیں ملتا کسی کیا پوائنٹ کرنا ہے پہ جا کلوجر کے؟ لے کے, کیا کرنا ہے کلوجر کا وہ انعام ملتا ہے, وہ آخر میں کیک ملتا ہے آپ کو, کیا کیا ملتا سر اپنے مینٹل پیس کے لیے. ہے. وائی از مینٹل پیس امپورٹنٹ؟ از سر اوور ریٹڈ. دنیا میں جن لوگوں نے آپ کو پتہ ہے ایڈیسن نے جب بلب بنایا تھا جی تو یہ کہا جاتا ہے کہ اٹ ٹک ہم اباؤٹ 10,000 ٹرائز. جی اور اس سے کسی نے پوچھا, مجھے نہیں پتا یہ بات صحیح ہے کہ نہیں ہے, تاریخی لیکن طور پہ اس کا کوٹ کوئی کی ثبوت جاتی نہیں ہے, وہ. جی. لیکن یہ سوال پوچھا کہ بالکل ٹھیک سوال تھا, یار آپ کو 9,999 دفعہ فیل ہونا کیسے لگا؟ تو انہوں نے کہا میں 9,999 دفعہ فیل نہیں ہوا, آئی لرن 9,999 ways of not to make a bulb. جی سو نتھنگ از اے فیلئر. اب یہ کون لوگ ہیں, ایڈیسن کون, یہ ایک بے چین روح ہے نا جی جو سوچ رہا ہے کہ نہیں یہ کام ہو سکتا ہے. آپ اس دنیا کی ساری ایجادات نکال کے دیکھ لیں, یہ سب کن لوگوں نے کیے ہیں جنہوں کا کلوجر نہیں تھا, جو سوچتے رہے کہ نہیں یار یہ ایسے نہیں ایسے ہونا چاہیے. میڈام کیوری جو ہے وہ مر گئی ریڈیشن کی وجہ سے, جی بٹ اس نے پوری انسانیت کے لیے چینج کر دی ساری کہانی. لوئی پاسچر جو ہے آپ دیکھ لیجئے, آپ الیگزینڈر فلیمنگ کو دیکھ لیجئے, کون لوگ تھے, انہوں نے کیا کیا. مطلب میں بعض اوقات کہتا ہوں یار ہمارے ہیروز بھی غلط ہیں. اب ہمارے ہیروز کے بارے میں نا بہت بڑی بڑی باتیں ہوتی ہیں, فلاں جو ہے وہ اتنا عالم, فلاں یہ. میں کہتا ہوں یار میں ایکچولی جانچنا چاہتا ہوں کہ ایک نیوٹرل فورم پہ کھڑے ہو کے جو آپ کے ہیروز ہیں انہوں نے انسانیت کے لیے کیا کنٹریبیوشن کی ہے. آپ واقعی اسے اگر اینالائز کرنے کی کوشش کریں تو آپ کو پتہ لگے گا کہ کوئی ایسی خاص کنٹریبیوشن نہیں آپ کے بڑے بڑے ہیروز کی. اور جن لوگوں کو آپ جانتے نہیں, آپ کی اپنی فریٹرنیٹی سے, آپ کی اپنی کمیونٹی میں آ جائیں, وہ بڑے محسن ہیں انسانیت کے. ولی سینا بڑا محسن ہے انسانیت کا, زکریا رازی بڑا محسن ہے انسانیت کا. تو آپ کو سمجھنا پڑے گا کہ یہ لوگ کون تھے جنہوں نے چیزیں چینج کی. تو یہ وہ لوگ تھے جن کے پاس پیس نہیں تھا, جن کے پاس سوال تھے, جن کے پاس ڈاؤٹس تھے, who always question things. ورنہ ہم آج بھی یہی کہہ رہے ہوتے کہ یار ہم شاید آج بھی غاروں میں رہ رہے ہوتے, غاروں سے نکلنے کی کیا ضرورت تھی, پہیہ ایجاد کرنے کی کیا ضرورت تھی, اس بات کی کیا ضرورت تھی کہ یہ ایجاد کیا جائے نظریہ کہ سورج زمین کے گرد نہیں گھومتا, جو کہ ہمارے علماء آج بھی کہتے ہیں زمین سورج کے گرد گھومتی ہے. اس بات سے کیا فائدہ ہو گیا ثابت کر کے کہ زمین جو ہے وہ حرکت میں ہے, زمین ساکن نہیں ہے, جو کہ ہمارے علماء آج بھی کہتے ہیں کہ زمین ساکن ہے, کیونکہ اعلیٰ حضرت نے فرما دیا اپنی کتاب کے اندر. کیا فائدہ ہوا اس کا؟ بیکاز اگر جب آپ زمین کی گردش ثابت کر دیتے ہیں نا تو اس سے آپ کی سائنٹیفک ڈسکوری کہیں کی کہیں چلی جاتی ہے. آپ راکٹ لانچ نہیں کر سکتے اگر زمین کی آپ کو پتہ نہ ہو کہ زمین موو کر سکتی ہے. آپ ایروناٹکس انجینئرنگ آپ کی زمین پہ دھڑام پہ زمین پہ گر جائے گی اگر آپ زمین کو ساکن سمجھ کے کام کرنا شروع کر دیں. آپ ویدر پریڈکٹ نہیں کر سکتے جب اگر آپ زمین کو ساکن سمجھنا شروع دیر آر 1000 تھنگس جو میں آپ کو آج بتا سکتا ہوں. سائنس ورکس. ہم روزانہ ہم اس وقت بات کر رہے ہیں یہ سب کچھ, یہ لیپ ٹاپ کہاں سے آیا ہے, یہ موبائل کس نے بنایا ہے, یہ کیمرہ کس نے بنایا ہے, یہ لائٹ کس نے ایجاد کی ہے. چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی ٹیک دم فار گرانٹیڈ. دیز آر دا تھنگس ہو آر کریٹڈ بائی پیپل ہو ور فل آف ڈاؤٹس آل دا ٹائم, ہو آر کوشچننگ ہاؤ تھنگس ور اینڈ دے سیڈ نو, تھنگس کوڈ بی بیٹر, تھنگس کوڈ بی ڈفرینٹ. وی ڈونٹ وانٹ پیس, وی ڈونٹ وانٹ کنٹینمنٹ. سر آپ کو لگتا ہے اگر پیس آ گیا یا جو میں کلوجر کی بات کر رہی تھی تو کیا ڈسکوریز اور انوینشنس کا سلسلہ رک جائے گا؟ آپ کے خیال ہے جنگل میں بیٹھا ہوا کوئی سادھو کو ڈسکوری کر سکتا ہے؟ نہیں کوئی ایجاد کر سکتا ہے؟ نہیں سر دیر از سمجھنا چاہ میں رہی ہوں. بتاتا ہوں جی آپ کو, دیر از دس سیریز ٹرو ڈیٹیکٹیو کے نام سے, آپ دیکھیے گا, کیونکہ سیزن 1 بہت اچھا ہے. تو میتھیو میکنو ہے, ایک چرچ میں پہنچتا ہے تو چرچ میں سارے لوگ نا حمد کر رہے ہیں بڑے سکون میں, تو ایک جملہ کہتا ہے کہ دے ول ناٹ بی اسپلٹنگ دا ایٹم اینی ٹائم سون. ہو وڈ بی اسپلٹنگ دا ایٹم؟ یو ڈونٹ انڈرسٹینڈ, ٹھیک ہے. سرن میں کام کرنے والے لوگ کون ہیں جو آج یہ بات کر رہے ہیں؟ ہگز بوسان جو ہے جسے ہم خدائی ذرہ کہتے ہیں, وہ کس نے کیوں ڈھونڈا؟ آئنسٹائن نے امواج ثقل جنہیں ہم کہتے ہیں گریویٹیشنل ویوز 1918 میں پریڈکٹ کی تھی. آپ کو پتا ثبوت کب ملا ہمیں؟ 2018 میں, پورے 100 سال بعد. فار 100 years it was a mathematical proof but we did not have the means to test it or the means to actually record it. 100 سال بعد آئنسٹائن کہتا ہے یار یہ تھیوری بنانے کی کیا ضرورت ہے اگر میری لائف میں یہ پروو ہی نہیں ہو سکتی.
So you need to understand whether you want to become an Einstein or a Madame Curie or مطلب نہیں بن سکتے ہم میں سے ہر نہیں بن سکتے ہم لوگ بڑے لیکن بٹ کم از کم آپ اس سوچ کو اس نظریے کو اپنے آنے والے بچوں کے لیے ان میں سے تو کوئی بن سکتا ہے. ہم تو سر احمق لوگ ہیں, ہم لوگ کچھ نہیں کر سکے بیکاز ہم لوگوں نے سرنڈر کر دیا کسی وقت اس اپنی سوچ کو جو معاشرے کی بنیادی غیر عقلی روایاتی غیر عقلی جو تربیت تھی ہماری اس پہ. بٹ ہمارے بچوں میں سے تو کوئی بن سکتا ہے, ان کی تو ہم کم از کم ٹریننگ کر سکتے ہیں. تو ہم کم از کم اس سائنسی طرز فکر کو, کریٹیکل تھنکنگ کو, اس سوچ کو پروموٹ تو کر سکتے ہیں. اپنے لیے نہیں کر سکے, ہم بالکل ناکام لوگ ہیں, میں بالکل تسلیم کرتا ہوں, لیکن میں کم از کم اپنی اگلے آنے والی نسلوں کو ناکام نہیں دیکھنا چاہتا. سر آپ اکثر ایک لفظ یوز کرتے ہیں کنڈیشننگ, تو کنڈیشننگ اور کریٹیکل تھنکنگ کے درمیان کیا کوئی لنک ہے, اور کیا فری ول کا وجود ہے آپ کے خیال میں؟ اچھا دیکھیے, اسکنر نے ایک دفعہ کہا تھا کہ فری ول از ایگزسٹ ان اے کنفائنڈ سرکل ایکچولی. سو فری ول جو ہے نا, میں برائن گرین کا کچھ عرصہ پہلے سن رہا تھا اینڈ ہی ہیز دس آئیڈیا کہ دیر از نو سچ تھنگ ایز فری ول, وچ از ویری فیسنیٹنگ آئیڈیا. مطلب ابھی 2 دن پہلے ہمارے یہاں 2-4 دن پہلے جو ڈبیٹ ہوئی بڑی مشہور, اس کے اندر انہوں نے کہا جی فری ول, پھر فری ول کی انہوں نے آگے نہیں, بٹ فری ول ہے بٹ لیکن خدا کو پتہ ہے کہ فری ول سے کوئی بندہ کرے گا کیا. تو بھائی پھر امتحان ہوا کیا, مجھے پہلے سے ہی پتہ ہے کہ میرے بچے نے اس میں فیل ہی ہونا تھا, میں اس کو پڑھا کیوں رہا ہوں. وہ انہیں ہم کہتے ہیں منطقی مغالطوں میں کہتے ہیں فالس انالوجیز. ہم نے گیند سے کائنات ثابت کرنی ہے, ہم نے کمرہ امتحان سے خدا ثابت کرنا ہے, ہم نے یہ انالوجی میٹر نہیں کرتی. یہ انالوجیز کا کوئی لاجک نہیں ہے. انالوجی سوچنا چاہیے کہ انالوجی ایک دوسرے کے ساتھ میچ بھی کرتی ہے کہ نہیں کرتی, لیکن چونکہ ہمارے پاس لوگوں کو محظوظ کرنے کے لیے, تالیاں بجانے کے لیے, اور آپ کو پتہ نہیں ڈرامہ آپ کو یاد ہے, اس میں جانو جرمن کا ایک کردار ہوتا تھا, بہت پرانا, آپ کی پیدائش سے بھی پہلے کا ایک ڈرامہ ہوتا تھا. تو اس میں ایک بندہ آتا ہے جرمنی سے, تو وہ بیچارے کو آتا ہے تو وہ کہتے ہیں مجھے انگریزی بڑی اچھی آتی ہے. مطلب اس کو آتی ہوتی ہے, ساتھ ایک اور اسی علاقے کا بندہ ہوتا ہے جس کو بالکل نہیں آتی ہوتی, لیکن مسئلہ کیا ہے جو سننے والے ہیں ان میں کسی کو انگریزی نہیں آتی ہوتی. تو وہ تو بیچارہ 2-4 جملے انگریزی کے بولتا ہے, تو وہ کہتے ہیں اچھا. دوسرا جو ہے پوری تقریر جھاڑ دیتا ہے جو بالکل جبرش ہوتی ہے, اور لوگ تالیاں بجاتے ہیں کہ واہ 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 کیا بات کی آپ نے, کیونکہ کسی کو انگریزی آتی نہیں ہے نا. تو ہمارے چونکہ کوئی کریٹیکل تھنکر ہے ہی نہیں سننے والا, تو آپ جو مرضی جبرش اسٹیج پہ جا کے جتنی زیادہ دیر آپ جتنی جبرش بول سکتے ہیں, لوگ اتنی زیادہ تالیاں بجائیں گے. ہمارے یہاں جو تالیاں بجوا رہے ہیں نا, یہ سمجھا جاتا ہے کرائٹیریا ہے کسی چیز کو اسٹیبلش کرنے کا. تالیاں کون بجواتا ہے, آپ دیکھیے پی ٹی آئی کا, میں اس دن سہیل آفریدی صاحب کا دیکھ رہا تھا, تو انہوں نے کہا نعرہ عمران, اور پورا پنڈال. اب نعرہ عمران کے اندر کو پوچھے بھائی اس کے اندر کون سا اسپتال ہے, اس کے اندر کون سی, ابھی وہ اس کے بدلے میں یہ کہتا ہے کہ ہم نے 100 ہسپتال جو ہے بنانے کا ہم ارادہ رکھتے ہیں, تو کوئی تالی نہ بجتی کیونکہ سمجھ نہیں آتی, وہ نعرہ عمران پہ فوراً تالی بج جائے گی. تو عام شخص جو ہے نا, ہمارے یہاں عوام کا نام انہیں اسی لیے کہتے ہیں کہ عام شخص جو ہے چونکہ سوچتا نہیں ہے زیادہ, یا بیچارے کی اتنی زندگی اتنے سارے مسائل میں جکڑی ہوئی ہے کہ وہ سوچ نہیں پاتا, تو اس کو آپ اسی طرح یوز کرتے ہیں. اب آ جائیے کنڈیشننگ کے اوپر. ہم میں سے ہر شخص کنڈیشننگ, کوئی شخص ایسا نہیں ہے جو کنڈیشننگ سے مبرہ ہے. کنڈیشننگ پہ ایک بریو نیو ورلڈ آلڈ سکسلے کا بڑا چھوٹی سی کتاب ہے, بڑی مزے کی, انٹرسٹنگ, کبھی پڑھیے گا. تو خیر میں اس کے بعد میں آتا ہوں, بٹ ہم میں سے ہر شخص کو کنڈیشن کیا جاتا ہے. ایک میں آپ کو چھوٹی سی ایگزامپل دے کے بتاتا ہوں جو بڑی معروف ہے کنڈیشننگ کے حوالے سے. ان کے جی 5 بندر جو ہیں, ان کو آپ نے بند کر دیا ایک کنفائنڈ اسپیس کے اندر. وہاں پہ ایک آپ نے سیڑھی لگا دی, اور سیڑھی کے اوپر آپ نے کیلے لٹکا دیے. اب جب بندر چڑھا کیلے لگنے کے لیے, تو آپ نے اس کے اندر کرنٹ چھوڑ دیا سیڑھی کے اندر. اب وہ آ کے نیچے گرا, پھر دوسرا چڑھا اس کو کرنٹ لگا, تیسرا چڑھا اس کو کرنٹ لگا, سم تھنگ لائک دیٹ. میں ایگزامپل پوری طرح, ایونچولی ایک اسٹیج ایسی ہوئی کہ وہ بندروں کو اندازہ ہو گیا کہ سیڑھی پہ چڑھنے سے جو ہے کرنٹ لگتا ہے, تو کوئی اس میں سے پھر بھی کوئی بیوقوف چڑھنے لگتا تھا, تو دوسرے بندروں سے پکڑ کے کھینچ لیتے تھے کہ تو نیچے آ, اوپر نہیں چڑھنا. اب انہوں نے کرنٹ ڈالنا سیڑھی میں چھوڑ دیا. اب انہوں نے کیا کیا, 5 میں سے ایک بندر کو ریپلیس کیا اور 4 بندر پہلے رکھ دیے. یا ہوتا یہ تھا کہ شاید وہ یہ تھا کہ ایک بندر چڑھتا تھا تو باقیوں کو کرنٹ لگتا تھا, تو باقی اس وجہ سے کہ یہ چڑھے گا تو ہمیں کرنٹ لگے گا, تو وہ روکتے تھے اسے. اب ایک بندر انہوں نے ریپلیس کر دیا, اور جو نیا بندر آیا اس نے دیکھا کیلا, وہ فوراً چڑھنے سے ہو, تو باقی 4 نے اسے فوراً پکڑ کے پھر تمہاری ایسی کی تیسی. پھر انہوں نے تھوڑے عرصے میں وہ بندر بھی عادی ہو گیا کہ جب بھی کوئی اگر اوپر چڑھے گا تو اسے روکنا ہے. پھر انہوں نے ایک اور بندر, ایک اسٹیج ہے کہ انہوں نے 5 کے 5 نئے بندر ڈال دیے. اب یہ 5 بندر وہ ہیں جو پہلے موجود نہیں تھے, انہوں نے ایک ایک کر کے روٹیٹ کر کے ریپلیس کیا. کوئی کرنٹ نہیں ہے, کوئی کچھ نہیں ہے, بٹ جب بھی کوئی بندر سیڑھی پہ چڑھنے کی کوشش کرتا ہے تو باقی بندر اسے کھینچتے ہیں, نیچے اتار دیتے ہیں, خبردار اوپر نہ چڑھنا. یہ کیا ہے, دے ہیو بین کنڈیشنڈ. انہیں ایکچولی پتہ نہیں کہ سیڑھی میں کرنٹ ہے کہ نہیں ہے, انہیں یہ بھی نہیں پتا کہ سیڑھی پہ چڑھنے سے روک کیوں رہے ہیں, بیکاز ان میں سے کسی نے کرنٹ پہلے ایکسپیرینس نہیں کیا. وہی 5 نئے بندر, نن آف دیم ہیو ایکسپیرینس دا الیکٹرک کرنٹ اور الیکٹریکیوشن بفور, بٹ انہیں یہ پتا ہے کہ ہم نے چڑھنے نہیں دینا,
کیوں؟ کیونکہ یہ ہماری پرمپرا آ رہی ہے، ہمارے ماں باپ چونکہ ایسے ہی کرتے تھے اس لیے ہم نے بھی ایسے ہی کرنا. تو ہم بہت سے کام جو ہیں وہ کنڈیشننگ کی بنیاد پہ کرتے ہیں، کیونکہ ہمیں بچپن سے یہ سکھایا جاتا ہے کہ آپ نے ایسے کرنا ہے. اب اس میں کیا ہے، بندر میں اور انسان میں فرق کیا آئے گا؟ پوچھنے لگے بندر سوال نہیں کر رہا کہ بھائی کسی اسٹیج بندر رک کے پوچھتا نہیں کہ بھائی ہوگا کیا چڑھنے سے. انسان کو کم از کم بھائی آپ کے اندر، آپ بندر سے تھوڑے سے بہتر اسی لیے ہیں کہ آپ کسی اسٹیج پہ رک کے سوال تو کریں کہ یار ہوگا کیا. مطلب ٹھیک ہے ہم کر رہے ہیں، میں بھی کر رہا ہوں، بٹ میں کر کیوں رہا ہوں یہ تو پوچھنا چاہیے. بندر نہیں پوچھے گا، بیکاز بندر ہیز بین کنڈیشن. جو ہمارے بہت سے ایکسپیریمنٹس ہوتے ہیں، میز کے اندر چوہوں کو چھوڑ دیا جاتا ہے تو ان کو پھر وہ اسی کنڈیشننگ کے تحت وہ موو کرتے ہیں، یا جہاں پہ کسی جگہ انہیں کرنٹ لگتا ہے، کسی جگہ انہیں ریوارڈ ملتا ہے. اب وہ پتہ ہے جانوروں کو ہم کیسے کنڈیشن کرتے ہیں؟ دو ہی طریقے ہیں کنڈیشن کرنے کے. اسے کہا جاتا ہے گریڈ اور فیئر. دو پرائم دنیا میں جذبات ہیں جو انسانوں کو کام کرنے پہ مجبور کرتے ہیں. مطلب آپ سے کوئی کام کرانا ہے تو میں آپ سے کیا کہوں گا؟ یا تو میں آپ کو کیرٹس دوں گا یا میں آپ کے لیے اسٹک لے کر آؤں گا. کیرٹ اینڈ اسٹک فلاسفی سے ہم کہتے ہیں. تو یا میں آپ کو جنت ملے گی یا آپ کو جہنم ملے گی. ٹھیک ہے، تو یہ ہر جگہ یہ کام کرتی ہے. لیکن ایک کریٹیکل تھنکر کہیں بیٹھ کے یہ سوچتا ہے، یہ پوچھتا ہے کہ یار یہ واقعی یہ کام کرتی بھی ہے کہ نہیں کرتی. میرے پاس کیا پروف ہے کہ یہ کیرٹ ہی ہے، یا یہ اس کے بدلے اسٹک ہی ملے گی، اسٹک کے اندر کوئی چیز ہے. تو یہ سوال کرنے والی بات ہے نا، یہ اصل ایشو ہے. کنڈیشننگ ایک بہت بڑا ٹاپک ہے. ہم میں سے ہر شخص کنڈیشن ہوتا ہے. کنڈیشننگ کے بغیر گزارا نہیں ہے، کیونکہ آپ نے ظاہر ہے کسی گھر میں پیدا ہونا ہے. دوسری بات یہ کہ فری ول، بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو آپ کے اختیار میں نہیں ہیں. آپ کس گھرانے میں پیدا ہوں گی، آپ کس وقت پیدا ہوں گی، آپ کے ماں باپ کس مذہب سے، کس ثقافت سے تعلق رکھتے ہوں گے، آپ کا جغرافیہ کیا ہوگا، آپ کا رنگ کیا ہوگا، آپ کے بالوں کا رنگ کیا ہوگا، آپ کی ہائٹ کتنی ہوگی. مثال کے طور پر بہت سی چیزیں جنہیں ہم جینیٹیکلی کسی حد تک کنٹرول کرنے کی پوزیشن میں آ بھی گئے، بٹ بہت سی چیزیں آپ کے اختیار میں نہیں ہیں یا نہیں تھیں. اس کے بعد دین یو ہیو اے لائف، اینڈ دین یو ہیو ٹو لیو لائف اکارڈنگ ٹو دوز چوائسیز اینڈ اکارڈنگ ٹو دا کنڈیشننگ اراؤنڈ یو. ہمارا ایک انسان کا الٹیمیٹ ٹیسٹ یہ ہے کہ وہ اپنی کنڈیشننگ کو کوشچن کر سکتا ہے کہ نہیں کر سکتا. کنڈیشن تو ہم سارے ہوں گے. اس کنڈیشن کو کوشچن کر کے اس کنڈیشن کے اندر جو احمقانہ باتیں ہیں انہیں آپ دور کر سکتے ہیں، اور جو ٹھیک باتیں ہیں انہیں آپ لے کے آگے چل سکتے ہیں. یہ بنیادی اصول ہونا چاہیے. اور ایز اے انسان ہماری اگلی نسل کی طرف فرض یہ ہونا چاہیے کہ ہم انہیں کنڈیشننگ نہ کریں. کنڈیشننگ کا مطلب یہ ہے کہ آپ، وہی بندر والی بات ہے کہ آپ انہیں سوچنا نہیں سکھا رہے، آپ انہیں عمل سکھا رہے ہیں کہ یہ کرنا ہے تم نے. تو ہماری ہم میں اور بندروں میں فرق یہ ہونا چاہیے کہ ہم بچوں کو کنڈیشن نہ کریں، بچوں کو سوچنا سکھا دیں اگلی نسل کے لیے نا. دیکھیے انسانی پروگرس جو ہے وہ نسل در نسل ہی ہوتی ہے نا. ہم اگلی نسل کے لیے کچھ کرتے ہیں، وہ اپنے سے اگلی نسل کے لیے کچھ کرتے ہیں. جو آپ کنڈیشننگ کرتے رہیں گے تو ایک نسل سے 10 نسلوں تک بھی فرق نہیں آئے گا کوئی. لیکن جب آپ سوچنا سکھا دیں گے تو ایک ہی نسل کے اندر آپ وہ فرق جو ہے وہ محسوس کر لیں گے. ہمارے یہاں دیکھیے جن معاشروں کے اندر، اور یہ بڑا ایک سادہ سا لٹمس ٹیسٹ ہے، جن معاشروں میں جن وقتوں میں آپ کو نظر آیا کہ لوگوں نے دریافتیں کیں، لوگوں نے انوینشنز کی، معاشرے ٹیکنالوجیکلی ایڈوانس ہوئے، علم کی ترویج ہوئی، یہ سب وہ معاشرے تھے جہاں پہ لوگ سوچ رہے تھے. جہاں پہ جو معاشرے کی اس وقت مروج روایات تھیں ان سے وہ انحراف کر رہے تھے. چاہے وہ عربس کا گولڈن پیریڈ ہو، چاہے وہ گریکس کا گولڈن پیریڈ ہو، چاہے وہ نشت ثانیہ کے بعد یورپ کا گولڈن پیریڈ ہو، چاہے وہ آج کا امریکہ یا چائنا ہو. یعنی وہ جو مروج چیزیں ہیں ان سے وہ الگ ہو کے، کنڈیشننگ سے پرے ہو کے، دے اسٹارٹیڈ کوشچننگ، دے اسٹارٹیڈ تھنکنگ، دے اسٹارٹیڈ ڈسکورنگ. اور جس اسٹیج پہ جس قوم نے، جس سویلائزیشن نے چھوڑ دیا، ان کا ڈاؤن فال وہاں سے شروع ہو. جی سر، ہمارے ہاں تو ہر شخص کریٹیکل تھنکر کا دعوے دار بنتا ہے کہ وہ کریٹیکل تھنکر ہے. اب اگر ایک لیمن کسی ایسے دو افراد کو یا ایک پینل میں بیٹھے ہوئے 10-15 کریٹیکل تھنکرز کو سن رہے ہیں اور ان کے ویوز ویری کر رہے ہیں ایک دوسرے سے، تو عام انسان کے لیے وہ کیا پیمانہ ہونا چاہیے جس سے وہ ڈفرینشیٹ کر سکے کہ یہ ٹھیک ہے یا یہ اس کرائٹیریا کو فلفل کر رہا ہے یا پورا اتر رہا ہے کریٹیکل تھنکنگ؟ پہلے تو یہ کہ عام شخص کو کبھی یہ فیصلہ نہیں کرنا کہ میں نے کسی ایک کی بات پہ یقین رکھنا اور کسی دوسرے کی بات پہ یقین نہیں کرنا. لیکن کوئی شخص جو ہے وہ تھنکر ہے، یا وہ شخص جو ہے تھنکر ہونے کو پریٹینڈ کر رہا ہے، دو تین لٹمس ٹیسٹ آپ کو نظر آ جائیں گے. ایک تو یہ کہ اگر آپ سوال کو ذاتی حملہ سمجھنا شروع کر دیں، یا سوال کے جواب میں کسی سٹیج پہ آپ اگلے بندے کو وعید دینا شروع کر دیں، اسے گالی دینا شروع کر دیں، اسے جہنم کے وہ سنانا شروع کر دیں، اس کے خلاف FIR درج کرانا شروع کر دیں، تو پھر آپ تھنکر نہیں. تو اگر آپ سوال کو ذاتی حملہ نہیں سمجھتے، یہ تو پہلی چیز ہے. دوسری بات یہ کہ اگر آپ کی رائے بدلنا جو ہے اس کو آپ شکست نہیں سمجھتے.
مطلب میں اگر یہ کہتا ہوں کہ بھائی میری رائے جو ہے بڑی اچھی رائے ہے لیکن میں اسے بدلنا اور یا میں یہ کہوں میں بڑی ایمانداری سے یہ کہتا ہوں کہ وٹ آئی واز 3 years ago آئی ایم ناٹ ٹوڈے. میری 3 سال پہلے بالکل خیالات مختلف تھے اور تقریباً ہر 3-4 سال بعد میں اپنے آپ کو زندگی میں انالائز کرتا ہوں تو میرے ہر 3-4 سال بعد نظریات میں بڑی زبردست قسم کی تبدیلی آئی ہے اور میں نے بہت سی چیزیں تج دی ہیں, بہت سی چیزیں بالکل چینج کر لیں اور آج بھی جو ہوں میں بالکل یقین نہیں رکھتا کہ آج سے 5 سال بعد میں اس طرح سوچ رہا ہوں گا, بالکل ڈفرینٹ سوچ رہا ہوں گا. بٹ اف یو آر سو شیور کہ میں جناب جس گھر میں پیدا ہوا میرے ماں باپ بھی بالکل ٹھیک سوچتے تھے, میں بھی ہمیشہ سے بالکل ٹھیک سوچتا تھا, میرے 25 سال سے جو خیالات ہیں میں ان پہ قائم ہوں اور ان کو کوئی بدل نہیں سکتا, تو پھر آپ تھنکر نہیں. سر اگر آپ کو کوئی فالو کرنے والا 3 سال پہلے والے حاشر ارشاد کی کسی بات سے انسپائر ہو کے وہیں اسٹک ہو گیا ہو, آپ تو آگے نکل گئی اور وہ وہیں پہ رہ گیا, تو اس کا قصور ہے نا وہ میرا. میں دیکھیے اس نے میں فالو کسی اپ نے نہیں کہا تھا کیا. میں اپنے کہے کا تو مکلف ہو سکتا ہوں, آپ کے سمجھنے کا تو مکلف نہیں ہو سکتا. جی میں گاندھی صاحب کی ایک بات سنا تھا, گاندھی صاحب سے میرے 1000 اختلاف ہیں بٹ مزے کی بات. انہوں نے کہا جی ایک بندہ تھا اسے لوگ پکڑ کے نا تو اسے مار مور کے جہنم کی طرف لے جا رہے تھے. کہتے ہیں یار مجھے جہنم کی طرف کیوں لے جا رہے ہیں, میں نے قرآن پڑھا ہے, میں نے قرآن کو سمجھا. انہوں نے کہا کس سے سمجھا ہے, انہوں نے کہا میں تو میزان پڑھتا رہا ہوں جو گاندھی صاحب کی بڑی مشہور کتاب ہے. انہوں نے کہا کون سا ایڈیشن پڑھتے رہے میزان کا, یعنی فلاں ایڈیشن پڑھتے رہے تو وہ تو اس میں گاندھی صاحب کی رائے ٹھیک نہیں تھی, بعد کے ایڈیشن میں انہوں نے ٹھیک کر لی, وہ والا ایڈیشن ٹھیک پڑھتے رہے تو جنت میں لے جاتے ورنہ تو تم جہنم میں جاؤ گے. تو دیکھیے میں کوئی دعویٰ نہیں کرتا کہ میں ٹھیک آدمی ہوں یا میں ٹھیک سوچ رہا ہوں اس وقت. میں اس وقت جو کچھ سوچ رہا ہوں وہ آج تک کی میری انفارمیشن کی بنیاد پر ہے. یہ انفارمیشن ایوالو ہو رہی ہے. فری ول کے بارے میں میرے نظریات مختلف تھے, اب سے شاید 2 سال پہلے مختلف تھے, اب مختلف ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ فری ول جو ہے وہ ایک بڑا اسٹرینج سا کانسیپٹ ہے, اس کو مجھے چینج کرنے کی ضرورت ہے. میں چیزیں پڑھتا ہوں تو مجھے بہت سی چیزیں بہت اپیل کرتی ہیں, مجھے سمجھ آتی ہے کہ یار یہ ایسے تو نہیں ہو سکتا, یہ کیسے ہوگا. میں ان لوگوں میں سے دیکھیں نا, میں ایک ایگزامپل کے طور پہ کہوں تو میں وہ شخص ہوں جو ایک اسٹیج پہ سمجھتا تھا کہ ایٹم دنیا کا سب سے چھوٹا ذرہ ہوتا ہے. جی پھر مجھے پتہ لگا نہیں یار, ایٹم سے چھوٹے الیکٹران ہوتے ہیں, پروٹونز ہوتے ہیں. پھر مجھے پتہ لگا نہیں کوارکس بھی ہوتے ہیں. پھر مجھے پتہ لگا یار ذرے ہوتے ہیں جو خود ہی پیدا ہوتے ہیں, خود ہی فنا ہو جاتے ہیں, آج کے دن پتہ لگنا شروع ہو گیا. پھر مجھے پتہ لگا یار کوانٹم انٹینگلمنٹ جیسی چیزیں ہونی شروع ہوگی. پھر مجھے لگا یار کوانٹم جو ریالم ہے اس میں تو جو کلاسیکل فزکس ہے وہ اس کی تو کوئی چیز اپلائی نہیں ہوتی, تو میں کلاسیکل فزکس پہ اگر کھڑا ہوں گا تو میں تو غلط ہو جاؤں گا. آئنسٹائن جیسا بندہ وہ کوانٹم فزکس کو ایک اسٹیج پہ ریجیکٹ کرتا تھا کہ یہ الگ بات ہے, بکواس ہے, مطلب ہماری تو کوئی اوقات ہی نہیں ہے نا. آئنسٹائن جیسا بندہ, بٹ آئنسٹائن واز پروون رانگ. تو اف آئنسٹائن کوڈ بی پروون رانگ تو ہم میں سے تو ہر شخص کین بی پروون رانگ ایٹ اے گیون پوائنٹ ان ٹائم. تو اگر آپ اپنے آپ کو یہ اجازت دے رہے ہیں اور اگلا شخص جو ہے وہ اسے ہم منطقی اس میں مغالطوں کی دنیا میں یا اس میں کہتے ہیں ڈومینم اٹیک کہتے ہیں. آپ دیکھیے گا کہ ہم میں سے بہت سے لوگ جب کوئی رائے کا اظہار کرتے ہیں نا تو ان پہ جو شک کرنے والے یا ان پہ جو ان کے خلاف مخالف کھڑے ہوں گے وہ ذاتی حملوں پہ اتر آئیں گے. وہ سوال کو نشانہ نہیں بنائیں گے, وہ ذات کو نشانہ بنائیں گے. تو ایڈومینم کو جو بھی استعمال کر رہا ہے, جو گالی کو استعمال کر رہا ہے, جو تشدد کو استعمال کر رہا ہے, اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو بندہ کرے گا, سعد رضوی صاحب نے بار کاؤنسل کے اس میں کھڑے ہو کے کہا کہ آپ وکیل جو ہیں ان کا مقدمہ نہیں لڑیں اور یہ عدالتیں انہیں سزا دیں, کیونکہ وہ چاہتے تھے کہ سزا دیں. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ فیصلہ جو ہے وہ شواہد کی بنیاد پہ نہیں, تو ہم نے غازی علم دین کا چھرا رکھا ہوا ہے پاس. آپ وکیلوں کے اجتماع میں کھڑے ہیں اور آپ وہاں یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے چھرا رکھا ہوا ہے پاس, یعنی میں کسی دن کسی کو مار دوں گا, اور پورے پنڈال میں کوئی شخص نہیں جو کھڑا ہو کے کہے کہ بھائی جناب کی بات نہیں کر سکتے. یہ قانون کے کورٹ آفیسرز کا اجتماع ہے, یہاں ایک بندہ کہتا ہے میں قانون کو اپنے ہاتھ میں لے لوں گا, بٹ نوبڈی کوسچنز ہے, کوئی اس کے اوپر سوال نہیں کرے. میں نے چلیں چھوڑ, میں اور کتنی ایگزامپل دوں گا, بات کہیں کی کہیں چلی جائے گی. سر یہ بتائیے گا کہ یونیورسٹی لیول پہ اکثر جو ہے شارٹ کورس پڑھایا جاتا ہے اس مضمون پہ, آپ کو لگتا ہے کہ ایک کورس شارٹ کورس پڑھا دینا ایک سیمسٹر میں یہ سکھانے کے لیے یہ کافی ہوگا؟ دیکھیے کرٹیکل تھنکنگ جو ہے نا دیٹ ہیز ٹو بی انفیوزڈ ان دا لرننگ پروسیس. میں نے یونیورسٹی میں نے 8 سال کرٹیکل تھنکنگ پڑھائی ہے, ٹھیک ہے. اٹ ٹک می 3 years ٹو ہیو دیٹ کورس اپرووڈ. And every semester I had to face the wrath of the faculty or my fellow peers and my parents کہ یار آپ کیا باتیں کر رہے ہیں بچوں سے, اس میں باتیں کیسے آپ کر سکتے ہیں بچوں سے, یو نو کیوں, کیونکہ آپ عادی نہیں ہیں اسٹیبلشڈ نارمز کو کوشچن کرنے کے, آپ عادی نہیں ہیں. تو یہ ایک پروسیس ہے. ایجوکیشن از ناٹ اباؤٹ ڈپازٹنگ انفارمیشن. ہمارے یہاں ایجوکیشن جو ہے نا دیٹ از انفارمیشن ڈپازیٹری ہے. میرے پاس یہ انفارمیشن ہے, میں نے
تمہارا اوپر سے صندوق کھولا اس کے اندر ڈال دی. نو دس از ناٹ ہاؤ اٹ از. یہ روٹ لرننگ نہیں ہے. مجھے انفارمیشن دینی نہیں ہے, مجھے سیکھنے کا طریقہ کار سکھانا ہے. مجھے آپ کو انفارمیشن نہیں دینی, مجھے آپ کو ایک سی پی یو کے اندر بدلنا ہے کہ آپ اس انفارمیشن کو پروسیس کیسے کر سکتے ہیں. سو کریٹیکل تھنکنگ اسٹارٹس فرام کلاس 1 اینڈ کریٹیکل تھنکنگ اینڈز وین یو ڈائی. اٹ ہیز ٹو بی اے پروسیس. سو ایجوکیشن سسٹم کے اندر ہمارے یہاں کریٹیکل تھنکنگ کے اوپر سب سے کم توجہ ہے. ہماری ایجوکیشن سسٹم اسی لیے ناکام ہے کہ یہاں انفارمیشن ڈپازیٹری ہے. یہ چیز ہے, بچے کے دماغ تالا کھولو, ڈال کے تالا بند کر دو, دیٹس اٹ. آپ نے اسے کوشچن کرنا نہیں سکھانا. سو یہ ایک پروسیس ہے, ایک بیہیویئرل چینج ہے جو کہ آپ کے لوگوں کے اندر لے کر آنی ہے. تو میں جب کورس پڑھاتا تھا اس میں میرا یہ تھا کہ اس کی جو تھیم تھی وہ یہ تھی کہ یار کوئی چیز سوال سے مبرہ نہیں, آپ ہر چیز کے اوپر سوال کر سکتے ہیں, اور جو آپ کی جہاں سب سے زیادہ آپ کو سوال سے روکا جاتا ہے وہاں سب سے پہلے سوال کریں. تو یہ جب آپ بات کرتے ہیں تو لوگوں کو بہت مسئلہ ہو جاتا ہے کہ یار یہ سوال, یہ تو ہماری ثقافت کے اوپر سوال ہو گیا, یہ تو ہمارے سوشل کانسٹرکٹ پہ سوال ہو گیا, یہ تو ہمارے عقیدے پہ سوال ہو گیا. تو ہر چیز سوال کے قابل ہے. اگر آپ کا عقیدہ مضبوط ہے, آپ کا سوشل کانسٹرکٹ مضبوط ہے, ثقافت مضبوط ہے, سوال سے آ جائے گی. نہیں مضبوط تو سوال سے آپ ڈریں گے. تو سوال سے ڈرنے والی مخلوق وہ ہوتی ہے جن کے بیچاروں کی کوئی بیسس نہیں ہوتی, جو ہوا میں کہیں کھڑے ہوتے ہیں, جن کے پیروں کی تلے سے آپ جب چاہیں زمین کھینچ لیں. تو یس, ایجوکیشن پروسیس جو ہے یہ اس کے اندر آپ کو کریٹیکل تھنکنگ انفیوز کرنی ہے. ایک کورس کے طور پہ نہیں پڑھانی, لیکن جب تک بھائی انفیوز نہیں کرنی تب تک کورس تو پڑھا لینا. آپ کو یونیورسٹیز میں کورس نہیں کو پڑھانے دیتا کریٹیکل تھنکنگ کو. آپ پتہ ہے کریٹیکل تھنکنگ کا کورس کسی یونیورسٹی میں کوئی انکریج نہیں کرتا, اور جہاں تھوڑا بہت پڑھانے بھی دیتے ہیں وہاں پتہ ہے انہیں کہتے ہیں یہ آپ انڈکٹیو ڈیڈکٹیو ریزننگ پڑھا دیں, میتھمیٹکس پڑھا دیں, اس قسم کی چیزیں پڑھو گے فارغ کر دیتے ہیں. جی سر, زندگی کے ہر معاملے میں تو کریٹیکل تھنکنگ کو پیمانہ بنا کے نہیں پرکھا جا سکتا. بہت سارے ایسے معاملات بھی ہیں یا رشتے ناطے جن میں انسان کا جو جھکاؤ ہوتا ہے وہ جذبات کی طرف ہوتا ہے. تو کہیں ایسا تو نہیں کہ اگر کوئی ایک کریٹیکل تھنکر بننا چاہتا ہے تو وہ ڈفرینشیٹ ہی نہ کر سکے, وہ ہر چیز کو, ایون جو ریلیشن شپس ہیں ان کو بھی اسی پیمانے پر پرکھنا شروع کر دے. اچھا دیکھیں, وہ ہیوم نے کہا تھا کہ ریزن از دا سلیو آف پیشن, کہ انسان جو ہے وہ بنیادی طور پہ ایک جذباتی اینیمل ہے. جی. تو انسان غلطیاں بھی اسی لیے کرتا ہے, اور آپ دیکھیں گے کہ زندگی میں آپ کے جتنے بھی لوگ غلطیاں کرتے ملیں گے نا, ان کی غلطیوں کی اکثریت 99% وہ ہوگی جنہوں نے جذباتی فیصلہ کیا ہوگا, کہ آپ نے جذبات میں آ کے فیصلہ کر لیا. مجھے یاد ہے وہ عامر سہیل کی شاٹ جو آپ پتہ نہیں آپ تو کرکٹ سے بھی دلچسپی نہیں ہے, تو وہ انڈین بالر کو اس نے شاٹ ماری, پھر میں ادھر شاٹ ماروں گا اگلی, اور غصے میں ادھر ہی شاٹ ماری, آؤٹ ہو گئے, جذبات میں آگے آؤٹ ہو گئے, ہم کوارٹر فائنل آ گئے, واٹ ایور. تو اس طرح کی بہت سی چیزیں آپ کو ملیں گی. لیکن میں اگر آپ سے یہ کہوں کہ جذبات جو ہے نا, یہ ہماری بیسک چونکہ انڈرسٹینڈنگ نہیں جذبات کی, اس لیے ہم مطلب جذبات آج کے دن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ انسان کے دماغ میں کچھ کیمیکلز پروڈکشنز ہوتی ہیں, سیروٹونن ہوگا, ڈوپامین ہوگی, اس طرح کے اور کیمیکلز ہوں گے. یہ کیمیکل پروڈکشن جو ہے آپ کی جذبات کو, یا آپ کی جو جذباتی جو ایکو سسٹم ہے اس کو کنٹرول کرتے ہیں. دوسری بات, پہلی چیز تو اس کا مطلب ہے کہ دیر از اے سائنٹیفک ریزن بیہائنڈ اٹ, کہ کوئی شخص کیوں غصے میں زیادہ آتا ہے, کوئی شخص کیوں بیچارہ ہر اسے ایک سے محبت کر رہا ہوتا ہے, کوئی شخص کیوں جلدی بیوقوف بن جاتا ہے. یہ اس کی بھی کیمیکل کمپوزیشن سے کیمیکل انڈرسٹینڈنگ سمجھی جا سکتی ہے. دماغ کو ہم نے اب میپ کرنا شروع کر دیا, جینوم کوڈ کے بعد نا وی آر میپنگ آر برین ایکچولی. آپ کو پتہ ہے برین کے اندر جو ہے, مجھے ایگزیکٹ سر میں غلط فگر, بٹ کوئی 1 بلین سے زیادہ نیورل کنیکشنز ہیں جو کہ ہر وقت ٹریگر ہوتے رہتے ہیں. یہ اتنا بڑا نمبر ہے کہ آپ کے ایک عام ایک کمپیوٹر لینگویج کے اندر بھی اس کو سمجھنا یا اس کی جو پرمیٹیشنز ہیں اس کو کیلکولیٹ کرنا تقریباً ناممکن ہو جاتا ہے. بٹ کوئی بھی چیز ناممکن نہیں, اب ہم پہنچ رہے ہیں وہاں یا اس کو سمجھ رہے ہیں. بٹ جس بات بھی میں آپ کو بتاؤں, میں اگر ایک بات کہوں گا تو اب اگین بہت سے لوگوں کو بڑی بری گزرے گی, لیکن ہم ساری عمر جو فیصلے کرتے ہیں نا وہ ہوتے کاسٹ بینیفٹ انالیسس میں ہی. کہیں نہ کہیں بیک آف دا مائنڈ ہمیشہ ہوتا ہے, ہمیشہ ہی ہوتا ہے. گھروں میں آپ چلے جائیں, ماں باپ کہتے ہیں سارے بچوں سے ہمیں ایک جیسا پیار ہے, لیکن جو بچہ نکٹو ہوتا ہے نا, ماں باپ اس بچے کو آنکھ بھی کر دیتے ہیں, اس بچے کو گھر سے بھی نکالتے ہیں, روز بچے کو گالیاں ہی پڑی ہوتی ہیں, اور جو بچہ کما رہا ہوتا ہے وہ ماں باپ کی آنکھ کا تارا بھی بن جاتا ہے. سو کاسٹ بینیفٹ انالیسس جو ہے نا, میں کہتا ہوں زندگی میں ہمیشہ ہم کاسٹ بینیفٹ انالیسس کر رہے ہیں. ہر چیز کی ایک کاسٹ ہے اور ہر چیز کا ایک بینیفٹ ہے. محبت بھی جو ہے نا وہ فرام بیک آف آور مائنڈ, غصہ, محبت, یہ بھی کاسٹ بینیفٹ انالیسس کے تحت چل رہا ہوتا ہے. جہاں ہم اس کو کاسٹ بینیفٹ انالیسس کو وقتی طور پہ سوچنا یا سمجھنا یا اس سے عاری ہو جاتے ہیں, وہاں پہ ہم غلطی کرتے ہیں بنیادی طور پہ. تو یہ ہمیں سمجھنا چاہیے. مثال کے طور پہ آپ بہت سے لوگ آپ کو ملیں گے جو غصے میں آ کے انہوں نے مرڈر کر دیا ہوتا ہے, بعد میں ان سے پوچھا جائے کہ یار تمہیں دوبارہ یہ چانس دیا جائے اور فرض کرو تمہیں پتہ ہو تو تم کرو گے, تو وہ نہیں کریں گے. کیا ہوتا ہے اس وقت آپ نے کاسٹ بینیفٹ انالیسس پرے کر دیا ہوتا ہے,
میرے ایک دوست کی لڑائی اگر سڑک پہ ہو جاتی ہے, مطلب یہ تو میرے ساتھ ہوا ہے, تو اس نے میں نے اسے کہا یار یہ ایسی بات کر رہا ہے, تو کہتے ہیں یار تم آگے سے کیوں نہیں کچھ کہتے, کہتے ہیں اٹ از ناٹ ورتھ اٹ. وہ 2 باتیں کہے گا, 3 باتیں میں کہوں گا, 4 باتیں اور ہوں گی, لڑائی ہو جائے گی, ہو سکتا ہے وہ مجھے مار دے, یا اسلحہ ہوتا ہے, تھوڑی دیر سن لیتا, سن کے چلے جاتے ہیں. مطلب وائی شوڈ بی وری اباؤٹ اٹ, دس از پارٹ آف دا گیم. جذبات کو آپ پرے نہیں کر سکتے, یہ بالکل ٹھیک ہے, لیکن جذبات کو آپ نے عقل پہ حاوی نہیں ہونے دینا, یہ آپ کا لٹمس ٹیسٹ ہے بنیادی طور پہ. سو ریزنس شوڈ ناٹ بی سلیو آف پیشنس, پیشنس شوڈ بی ریزنڈ آؤٹ, دیٹ از وٹ آئی ایم سیئنگ. سو میں تو خیر ایک اسٹیپ اور آگے بڑھ کے آپ سے یہ کہتا ہوں کہ میں کسی اسٹیج پہ آپ کے پورے جذباتی جو انسان کا فریم ورک ہے, آئی کین ایکچولی ایٹ سم پوائنٹ ان ٹائم, ایٹ اے گیون ڈے, اور سم ویئر ان فیوچر آئی شوڈ بی ایبل ٹو میپ اٹ آؤٹ. میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ انسان کے جذبات جو ہیں وہ کس بنیاد پہ, کون سا کیمیکل میں ہو سکتا ہے آپ کے کیمیکل, مثال کے طور پہ آپ کے اندر آپ غصے والی بہت ہیں, تو آپ کے اندر ایک کیمیکل ہے جو ارریگولیٹڈ ہے, میں اس کیمیکل کو آپ کے کنٹرول کر لوں دماغ کے اندر ایک انجیکشن لگا کے, آئی کین ڈو دیٹ. تو ہم اس اسٹیج تک بھی جا سکتے ہیں. اگر بیماریاں کنٹرول کر سکتے ہیں تو ہو سکتا ہے ہم جذبات کی جو توازن ہے اسے بھی کنٹرول کر سکیں. جذبات ہیں بڑی خوبصورت چیز, یہ اپنی جگہ بہت امپورٹنٹ ہے, اور آپ کو کسی نہ کسی اسٹیج پر ان کو اپنی ریزن کے ساتھ لے کر چلنا ہے. لیکن جو اقبال نے کہا تھا نا, اس کے الٹا کرنا. اقبال نے کہا تھا اچھا ہے دل کے ساتھ رہے پاسبان عقل, لیکن کبھی کبھی اسے تنہا بھی چھوڑ دے. میں نے اسے تنہا نہ چھوڑے, دل کے ساتھ پاسبان عقل ہمیشہ ہونا چاہیے. دیر از اے بیلنس دیٹ یو نیڈ ٹو کریٹ. اٹ از ناٹ ریزن دیٹ شوڈ بی سلیو ٹو پیشن, اٹ شوڈ بی یور پیشن دیٹ از سلیو ٹو یور ریزننگ اسکلس. سر آپ کی کاسٹ بینیفٹ انالیسس سے مجھے یاد آیا کہ وہ لوگ جو ہیومینیٹیرین کاز پہ کام کرتے ہیں, جیسے اب جیسے تاری دھیرے ہے, آج کل حدیقہ کیانی بہت ایکٹیو ہیں, اور بہت ایسے لوگ ہیں, تو کیا یہ ان کا بھی کوئی کیمیکل امبیلنس کا نتیجہ ہوتا ہے یا وہ؟ نہیں, یہ کاسٹ بینیفٹ انالیسس ہے. دیکھیے ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم بینیفٹ کو صرف پیسوں کی ٹرم میں دیکھتے ہیں. بینیفٹ پیسہ نہیں ہوتا. مثال کے طور پر میں کہتا یہ ہوں کہ مجھے کسی کی مدد کر کے جو خوشی ملتی ہے, جو فیلنگ میرے اندر آتی ہے, دیٹ از اے بینیفٹ. اف آئی ڈونٹ فیل گڈ تو میں کیوں کروں گا؟ مطلب میں آپ کو 10,000 روپے دوں, مجھے کوئی خاص خوشی نہ ہو تو میں اگلی دفعہ آپ کو نہیں دوں گا 10,000 روپے. بٹ میں کسی اور کو 10,000 روپے دیتا ہوں اور وہ اپنی زندگی چینج کر لیتا ہے تو مجھے بڑی خوشی اس سے ملے گی. تو عبدالستار ایدھی صاحب جیسے لوگ جو کرتے ہیں, حدیقہ کیانی کا آپ نے نام لیا, آپ نے یہاں پہ مدر ٹریسا کا نام لیا تھا. اگر مدر ٹریسا کے خلاف حالانکہ ایک پوری پھر بعد میں باقاعدہ کتابیں لکھی گئیں کہ مدر ٹریسا واز بیسیکلی, وہ اتنا بڑا ہیومینیٹیرین کردار نہیں تھا جتنا ہم نے انہیں بنا دیا. بیسیکلی انہیں ہچن جیسے لوگ تو انہیں سیڈسٹ کہتے ہیں, بٹ وہ ایک پوری اپنی کہانی ہے. آپ نکال سکتے ہیں کوئی شخص کام کیوں کرتا ہے. میں کوئی بھی کام کرتا ہوں نا اس کے اگینسٹ, مثال کے طور پہ چلے میں ایک اور ایگزامپل دیتا ہوں جو ہمارے یہاں آرام سے لوگوں کو سمجھ آ جائے گی. آپ نماز کیوں پڑھتی ہیں؟ کوئی امیجیٹ فائدہ تو شاید آپ کو اس کو نہیں ہو رہا, فرض کریں, ٹھیک. ہم میں سے ہر شخص 5 وقت کی نماز نہیں پڑھ رہا, کچھ لوگ پڑھ رہے ہیں, کچھ نہیں پڑھ رہے. کاسٹ کیا ہے؟ مسلمان کی حیثیت سے میں بات کر رہا ہوں, جو مسلمان لوگ ہیں اگر وہ سن رہے ہیں, میں اپنی بات بھی چلے نہیں کرتا, کسی اور کی بات کرتا ہوں. کاسٹ ہے نا نماز پڑھنے کی, 5 منٹ 10 منٹ آپ کے لگ جاتے ہیں ویسے رہتے ہیں, اس کے بدلے آپ کوئی نہ کوئی بینیفٹ پرسیو کر رہے ہیں. یہ بینیفٹ روپے کی شکل میں نہیں ہے, کوئی گاڑی نہیں مل رہی, کوئی فزیکل بینیفٹ نظر نہیں آ رہا, بٹ آپ کے ذہن میں کہیں کوئی چیز ہے. وہ اطمینان بھی ہو سکتا ہے, بعض اوقات آپ کو نماز پڑھنے سے اطمینان ملتا ہے سر. وہ آپ کا لالچ بھی ہو سکتا ہے کہ مجھے اس کے بدلے جنت مل جائے گی. وہ جہنم کا خوف بھی ہو سکتا ہے کہ اس کے بدلے, ہر چیز آپ آن دا فیس آف اٹ نظر نہیں آ رہی ہوتی جو پروسیس, بٹ دی بیک آف یور مائنڈ ہمیشہ کاسٹ بینیفٹ انالیسس ہو رہا ہے. اور جو شخص نماز کی اہمیت اسے بتائی گئی مذہب میں پھر بھی نہیں پڑھا, اس کو لگتا ہے کوئی نہیں میں بعد میں کر لوں گا, ابھی اتنا اس کو ذہن میں نہیں ہے. آپ نے کبھی نوٹ کیا کہ جب لوگ جو ہیں تھوڑے ان کی ایج بڑھ جاتی ہے تو اچانک مذہب کی طرف ان کی رغبت بھی بڑھ جاتی ہے. گھر میں نماز پڑھنے والے مسجد میں جا کے نماز پڑھنا شروع کر دیتے ہیں عمریں ہونے. اب یہ کیا ہو رہا ہوتا ہے؟ بیسیکلی خدا کو رشوت دی جا رہی ہوتی ہے. کیوں؟ کیونکہ اب آپ کے ذہن میں جو خوف ہے موت کا, وہ پہلے اتنا تھا, اب وہ اتنا ہو گیا. سو کاسٹ بینیفٹ انالیسس میں جو پہلے جس چیز کا بینیفٹ آپ کو نظر نہیں آ رہا تھا, اب وہ بینیفٹ آپ کو نظر آنا شروع ہو گیا. All of us, there is not a single decision that I can tell you جس میں کاسٹ بینیفٹ انالیسس نہیں ہوتا. اس کاسٹ بینیفٹ انالیسس میں یہ البتہ ہو سکتا ہے کہ ہمیں آن دا فیس آف اٹ یہ لگ رہا ہو کہ یہ نقصان کا سودا ہے, لیکن وہ نقصان کا سودا نہیں ہوتا. میرا ایک پلاٹ ہے, 1 کروڑ کا پلاٹ ہے, میرے بیٹے کی سرجری ہے شام کے وقت اور مجھے چاہیے 25 لاکھ روپے, تو میں 1 کروڑ کا پلاٹ 25 لاکھ کا بیچ دوں گا. آپ کی نظر میں 75 لاکھ کا نقصان ہے, بٹ میری نظر میں اگر میرے بیٹے کی جان بچ گئی ہے تو یہ بہت فائدے کا سودا ہے. 2 لوگ, میں اس کے اوپر پوری آپ کے ساتھ کس دن لمبی ڈسکشن,
یہ جو اسے ہم کہتے ہیں میوچلی بینیفیشیل ٹرانزیکشن. ایوری ٹرانزیکشن ان دا ورلڈ از اے ویلیو ٹرانزیکشن. ایک ویلیو آپ کے ذہن میں, ایک ویلیو میرے ذہن میں. اگر وہ ویلیوز میچ نہیں کریں گی تو ہمارے یہاں ٹرانزیکشنز کبھی بھی نہیں ہوں گی. تو بے شمار ایسی ٹرانزیکشن جہاں آپ کو لگ رہا ہوتا ہے ایک بندے کا فائدہ ہو گیا اور ایک بندے کا نقصان ہو گیا ہو, تو نہیں. ٹرانزیکشن ہوتی ہی اس وقت ہے جب دونوں بندوں کو یہ لگ رہا ہو کہ ہمارا کوئی نہ کوئی اس کے اندر فائدہ ہے. چلو میں آپ کو ایک آخری اگزامپل دے دیتا ہوں. آپ صحرا میں جا رہی ہیں اور پیاس سے آپ مر رہی ہیں, ٹھیک ہے. میرے پاس پانی ہے, میں آپ کو ایک گلاس پانی کے بدلے آپ کیا دیں گے؟ آپ ایک گلاس پانی. میرے پاس پانی ہے اور آپ مر رہی ہیں پیاس سے, تقریباً فوت ہو جائیں گی تھوڑی دیر میں, بس پانی دعا ہی دے سکوں گی. نہیں. آپ کے پاس مطلب پیسے ہیں یا دولت ہے یا مال, وہ obviously یو offer گیو اوے. جی میں کہوں 10 کروڑ روپے دے دیں, آپ دے دیں گے؟ آپ دے دیں گے, بیکاز یو نا چانس ایک گلاس پی لیا. پھر میں آپ کو ایک اور گلاس آفر کرتا ہوں, میں کہتا ہوں ایک اور. اب آپ کی جان بچ گئی ہے بٹ ابھی بھی آپ کو چاہیے, تو آپ 10 کروڑ نہیں, شاید مجھے 5 کروڑ پھر بھی دے دیں. جی پھر میں آپ کو تیسرا گلاس آفر کرتا ہوں. آپ پھر ہو سکتا ہے مجھے کو اب آپ کو کوئی ضرورت نہیں پیاس کی, بڑے بڑے گلاس آپ لیے, تو آپ کہتے ہیں لیکن چلو تھوڑا سا میں ایسا ٹھیک ہے 10-12 لاکھ میں دے دیں گے. تیسرا, چوتھا, پانچواں, چھٹا, میں آپ کو 8واں گلاس آفر کروں گا. پاگل ہو, میں کیوں پیوں؟ تو بالکل نہیں پیے تو آپ کہیں گے تو اچھا تم پیسے دو مجھے تو میں پیوں گی. جی وہی ایک گلاس پانی 10 منٹ کے اندر اندر اس کی ویلیو 10 کروڑ سے کم ہو کے مائنس ہو گئی. کیوں؟ آپ کی کنڈیشنز چینج ہو گئی ہیں, آپ کا کاسٹ بینیفٹ انالیسس کا پیمانہ جو ہے وہ چینج ہو گیا. سو یہ کوئی ایک فکس فارم نہیں ہے کہ پانی کے گلاس کی قیمت جو ہے وہ اتنی ہی ہے. پانی کے گلاس کی قیمت کنڈیشنز کے اوپر ڈپینڈ کرتی ہے. آپ کے کاسٹ بینیفٹ انالیسس جو کہ کنڈیشن ڈریون ہوتا ہے اس پہ ڈپینڈ کرتی ہے. تو یہ ہمیں سوچنا پڑے گا. ہم ہر دفعہ نا ہر چیز کی ہم نے ہر وقت ایک ہی جیسی ویلیو جب طے کر کے بیٹھ جاتے ہیں نا تو گڑبڑ کرتے ہیں. وی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ کہ ان واٹ کنڈیشنز, انڈر واٹ سرکمسٹانسز, against what information that value is being derived and generated, and how are we going to assess it. That is what critical thinking is all about. سر, آپ نے اپنی زندگی میں کس کرٹیکل تھنکر نے آپ کو بہت زیادہ انسپائر کیا ہے, یا ایسی کتب یا شخصیات کو مینشن کرنا چاہیں جو ہزاروں ہیں, مطلب ٹاپ 5 یا ٹاپ 3 اگر آپ. نہیں, میں پتہ ہے میں آپ کو بتاؤں, مطلب میں اگر رسل کو پڑھتا ہوں یا میں ہیوم کو پڑھتا ہوں یا میں کانٹ کو پڑھتا ہوں یا میں فار دیٹ میٹر میں اپنے یہاں پہ کسی کو, اگر میں نام نہیں لیتا, نام لیے بغیر بات کرتا ہوں, تو یہ اس وجہ سے ہے کہ مجھے کسی نے کبھی یہ سکھایا تھا کہ یو ہیو ٹو ایبزارب نالج لائک اٹس یور جاب, لائک اٹ از وٹ یو لیو فار. سو آئی ایٹریبیوٹ اٹ ٹو مائی پیرنٹس, primarily to my father, who has made me learn how to read books, how to absorb knowledge and how to question. And he always encouraged my question when I was very, very young as well. And I was asking questions which are not permitted in our household. And he was coming from a very deep religious background, and being a very conservative Muslim, he was very much willing to answer my very rebellious questions and allow me to think freely. سو میرے لیے کوئی 5 نام 6 نام وہ ہر روز چینج ہو جاتے ہیں. میں فوکو کو آج پڑھتا ہوں تو مجھے پرانے, مجھے یونگ کو آج پڑھتا ہوں تو مجھے فرائڈ کا لگتا ہے کہ اچھا اس نے یہ بات نہیں. تو یہ ڈیلی بیسس پہ میرے ہیروز جو ہیں وہ بدلتے رہتے ہیں, چینج ہوتے رہتے ہیں. بٹ دین دیر از آلویز اے کانسٹنٹ ان مائی لائف, اینڈ دیٹ از مائی فادر ہو میڈ می بلیو کہ کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو تمہیں کچھ سکھا نہیں رہی ہے, اور کوئی شخص ایسا نہیں ہے جو تمہیں کچھ سکھا نہ رہا ہو. کیا انہوں نے کچھ لکھا یا انہوں نے لکھی ان کی کتابیں, بٹ وہ کتابیں بھی ان کی اپنے اسی ایکسپریشن کی, مطلب میں ان کی کتابوں سے شاید کچھ نہیں سیکھ سکتا. میں بتایا وہ ایک ان کا اپنا ایک بیک گراؤنڈ ہے, ہم کسی دن انہیں کے اوپر بات کر سکتے ہیں. بٹ ہی کم فرام, ہی واز اے ویری لرنڈ مین, بٹ ان کا اپنا تھاٹ پروسیس جو ہے وہ, اگر آپ میرے تھاٹ پروسیس سے اسے کمپیئر کرنے کی کوشش کریں تو وہ ایک بہت ریجڈ تھاٹ پروسیس تھا, ایک خاص وقت کا تھاٹ پروسیس تھا. ہی واز a very conservative Muslim for that matter. جماعت اسلامی سے ان کا تعلق تھا. ان کا جو پولیٹیکل انفلوئنس تھا وہ بھی یہی رائٹ کا تھا بالکل, جو کہ میرا بالکل نہیں ہے. تو ان ٹرمز آف آر تھاٹ پروسیس, مطلب وی ڈائڈ لانگ ٹائم بیک, بٹ اگر وہ اس ایج گروپ میں ان کے ایج میں اپنا کمپیئر کروں تو ہم بالکل پولز اپارٹ ہیں. بٹ دیٹ از واٹ ہی میڈ می لیکن سر لرن اور بلیو. نہیں, انہوں نے مجھے یہ سکھایا کہ یار جو میرا نقطہ نظر ہے ضروری نہیں کہ وہ تمہارا نقطہ نظر ہو. تو یو کین ہیو یور اون لائف اینڈ یو کین ہیو یور اون فلاسفی, اینڈ دیٹ از واٹ ہیلپ می. سر, اگر کوئی آپ سے پوچھے کہ اسے کیا پڑھنا چاہیے ایز اے بگنر, کچھ تو ریفرنس چاہیے ہوگا نا. کس حوالے سے, کس چیز؟ کریٹیکل تھنکنگ, لاجک اینڈ کریٹیکل تھنکنگ. دیکھیے میں پھر وہی آپ کو بتا رہا ہوں, لاجک اینڈ کریٹیکل تھنکنگ ویکیوم میں نہیں پڑھی جاتی.
کہ میں آپ کو کرٹیکل تھنکنگ کی، گلیزر کی، اسکنر کی یا کچھ اور لوگوں کی 2 4 5، یا میں آپ کو ڈاکنس کو آج کے دن آپ پڑھ لیں، یا آپ رسل کو پڑھ لیں، آپ اس سے سیکھ لیں، یا فوکو کو پڑھ لیں. میں اگر یہ آپ سے باتیں کرنا شروع کر دوں، یہ بیکار کی بات ہے. اٹ از اے گریجول پروسیس. سب سے پہلے تو میں اگین وہی بات کر رہا ہوں، آپ کو کہانی پڑھنی آنی چاہیے. جی. آپ کو مطلب میں فکشن نہیں پڑھتا، لیکن میرا آغاز فکشن سے ہوا تھا، بیکاز فکشن ہیز ٹاٹ می ٹو لرن دی ویلیو آف دی ورڈ. تو اگر آپ شاعری نہیں پڑھتی، اگر آپ ادب نہیں پڑھتی، اور اگر آپ نے وہاں سے اپنا آغاز نہیں کیا، میں نے بچوں کی کہانیوں سے اگر اپنے آپ آغاز نہیں کیا تو کوئی گڑبڑ ہے کہیں نہ کہیں. سو اسٹارٹ فرام دا ویری بیسک ایکچولی، وہاں سے پڑھنا شروع کریں، اور پھر آہستہ آہستہ گریجویٹ کرتے ہوئے وہاں پہ آئیں جہاں پہ آپ چلیں ول ڈو رانگ کو پڑھیں. آپ دیکھیے اگین، جیسے اگر آپ نے ٹوائن بی کو یا ول ڈو رانگ کو پڑھنا ہے ٹو انڈرسٹینڈ دا ہسٹری، یا ابن خلدون کو پڑھنا ہے ٹو انڈرسٹینڈ دا ہسٹری، اگر آپ نے یونگ یا فرائڈ کو پڑھنا ہے ٹو انڈرسٹینڈ دا سائیکالوجی، اگر آپ نے آج کا جو ماڈرن تھاٹ پروسیس ہے جو اس کو سمجھنے کے لیے ڈاکنس کو آج کے دن پڑھنا ہے، یا آپ نے تھوڑا پیچھے جا کے رسل کو پڑھنا ہے، یا آپ نے کلاسیکل جو فلاسفرز ہیں چاہے ابن رشد کو آپ نے یہاں پہ پڑھنا ہو، یا آپ نے فلسفے کی روایت عربی سے سمجھنی ہو یا غزالی سے، تو یہ ایک پورا بہت بڑا پورٹ فولیو ہے. تو میں یہ نہیں آپ کو کہہ سکتا کہ یار یہ 3 کتابیں پڑھ لیں تو آپ کرٹیکل تھنکر بن جائیں گے. نہیں، کرٹیکل تھنکر کتابیں پڑھنے سے نہیں بنتا. میں پھر وہی بات کر رہا ہوں، کرٹیکل تھنکر آپ کی سوچنے کے انداز میں تبدیلی لانے سے بنتا ہے. تو آپ یہ فیصلہ اگر صرف کر لیتے ہیں، آپ نے ان میں سے کچھ بھی نہیں پڑھا، لیکن آپ یہ فیصلہ کر لیتے ہیں کہ کوئی سوال غلط نہیں ہے، کوئی بات غلط نہیں ہے، اور جو کچھ میں سوچ رہا ہوں مکمل طور پہ غلط ہو سکتا ہے، اور جو کچھ دوسرے سوچ رہے ہوں مکمل طور پہ ٹھیک ہو سکتا ہے، اور مجھے ہر چیز کو کوشچن کرنا ہے. اگر آپ اپنے اندر تشکیک کا پودا جو ہے اس کو لگا سکتے ہیں، اور تشکیک کو آپ غلط نہیں سمجھتے، اور ساری عمر تشکیک کے سفر پہ چلنے کو آپ وقت کا ضیاع نہیں سمجھتے، تو آپ ایک کرٹیکل تھنکر بن سکتے ہیں. ورنہ ذرا مشکل ہے، آپ ساری دنیا کی کتابیں پڑھ لیں اور دوسروں کو گنجائش دینا سیکھ لیں. ظاہر ہے اگر آپ نے یہی کر لیا نا کہ سوال کوئی غلط نہیں ہوتا، تو کسی کا بھی کوئی سوال غلط نہیں ہو سکتا. آپ پتھر لے کے تو نہیں دوڑ سکتے کسی کے اوپر. لوگوں کو آپ دھمکیاں نہیں دے سکتے، لوگوں کے اوپر FIR نہیں کرا سکتے، لوگوں کے اوپر قانون نہیں بنا سکتے. لوگوں کو آزادی دے زندگی کرنے کی. تو زندگی بڑی محترم چیز ہے، اور وہ سیگر نے کہا تھا کہ اگر آپ جتنی معلوم کائنات ہے اس میں سارے پھر جائیں تو آپ کو صرف یہی ایک سیارہ ہے جہاں پہ انسان ملیں گے. تو انسان بہت قیمتی ہے، اسے اتنی چھوٹی چھوٹی چیزوں کے پیچھے ضائع نہ کریں جو ہمارے یہاں روز ضائع کرنے کے لیے پیچھے لوگ جو ہے پڑے ہوتے ہیں. اگرچہ خیر آبادی اتنی ہو گئی کہ اگر کوئی 2 4 5 کروڑ ضائع بھی ہو گئے تو کچھ حد فرق نہیں پڑے گا، اس ملک کو ہم 2 4 مہینوں میں پورا کر لیں گے. بٹ اسٹل ایک جان بھی انسانی بہت قیمتی ہے. تو بیسیکلی اٹس اے چینج ان تھاٹ پروسیس. اٹس ناٹ اباؤٹ بکس، اٹس ناٹ اباؤٹ ریڈنگ دوز بکس، اٹس ناٹ اباؤٹ ریڈنگ دوز آتھرز. ایوری آتھر ول چینج یور فلاسفی. آپ اسلامی آتھر کو اگر آپ دیکھیں نا، آپ سمجھتے ہیں آپ کہ میں بہت کو بات کرتا ہوں جو آپ کے ریلیجس اس کو ہرٹ کرتی ہے. آئی اسٹارٹیڈ ود مودودی صاحب. مطلب میں نے سب سے پہلے جو سیریس جو پڑھا، جسے نان فکشن ہم سو کال کہتے ہیں، میں نے مودودی صاحب کو پڑھا. میں نے تاریخ پنجاب کا مقدمہ جو ہے سب سے پہلے تاریخ وہاں سے پڑھنی شروع کی. میں نے ٹوائن بی سے نہیں شروع کی تھی تاریخ پڑھنی. تو میں نے بہت کلاسیکل لوگوں کو پڑھا. میں نے پھر ان کے اختلاف آپس میں دیکھے، پھر ان کو سمجھنا شروع کیا. میں نے غلام احمد پرویز اور مودودی صاحب کے جو اختلافات تھے ان کے اوپر پورے جو زمانے میں وہ چھپا کرتی تھی وہ پڑھنا شروع کیا. پھر جس طرح ہر بچے کو متاثر کرتا تھا کہ یار پاکستان میں ہے تو علی عباس جلال پوری کو پڑھیں، اور سبت حسن کو پڑھیں، اور نیاز فتح پوری کو، تو جناب بس بیڑا پہاڑ ہے. تھوڑا سا پتہ لگا کہ ان میں سے کسی کے پاس بھی کوئی اوریجنل کام نہیں ہے. یہ سارا چلا. پھر پروفیسر ارشاد حسین کو ہم نے پڑھا، جنہوں نے علی عباس جلال پوری کی کافی اس زمانے میں جو ہے کیا اسے کہنا چاہیے، لفظ میں کچھ سوچ رہا ہوں، ایسا لفظ ہے جو دونوں کے علمی قد و قامت کو متاثر نہ کرے. کافی ان کو ڈائسیکٹ کیا ہم نے. پہلے تو نے کہا یار علی عباس جلال پوری کو کیسے ڈائسیکٹ کرتا ہوں، ان کی بک ڈھونڈتی رہی ہوں، مل ہی نہیں رہی. بٹ پھر پتہ لگا کہ یار ڈائسیکٹ تو کسی کو بھی کیا جا سکتا ہے. ہم نے یہ فیصلہ کر لیا کہ بھائی جس کو آپ پڑھ رہے ہیں اس وقت آپ کو بہت خدا لگتا ہے، لیکن خدا کوئی نہیں ہے. تھوڑے دن بعد آپ کو اس سے بہتر کوئی نہ کوئی مل جائے گا. ہر ایک سے بہتر، یہاں ہر ایک سے بہتر مل جائے گا. ہر سوچ سے اٹس این آن گوئنگ پروسیس. ٹرائی ٹو چینج یور تھنکنگ پروسیس. دیٹس واٹ آئی شور یو. اپنے اندر برداشت، تحمل، سوال سننے کا حوصلہ اور جواب میں فتوے دائر نہ کرنے کا حوصلہ اگر آپ لے آتے ہیں تو یہ کرٹیکل تھنکر بننے کی طرف پہلا اسٹیپ. ٹھیک ہے جی، اوکے جی، آج کے لیے اتنا ہی. تھینک یو سو ویری مچ. دیکھتے رہیے، سوچتے رہیے، اور وہی بات جو ہم نے یہاں پہ کی، سوال کرتے رہیے. تھینک یو.